ولك الحمد كما أنت أهله وصل على محمد كما أنت أهله وفعل بنا ما أنت أهله فإنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم صل على محمد كما تحب وترضى له. اللهم صل على محمد كما تحب وترضى له. اللهم صل على محمد كما تحب وترضى له. حلقہ کشف المحجوب کا آج سبق معرفت و شریعت ہے. شیخ پیر علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب کشف المحجوب کا ایک عنوان لکھا ہے. اس عنوان کا نام ہے معرفت و شریعت. انسان کو امور الہی اور خدا کی معرفت کا علم ہونا ضروری ہے اور انسان پر مصلحت وقت کا علم بھی فرض ہے. جو علم وقت ضرورت اس کے کام آتا ہے. اس کا ظاہر و باطن دو قسم کا ہے. ایک علم اصول، دوسرا علم فروع. علم اصول کا ظاہر حکم شہادت ہے اور باطن معرفت الہی کی تحقیق، اور علم فروع کا ظاہر معاملات دینی کو عمل میں لانا ہے اور اس کا باطن نیت کا صحیح کرنا ہے، یعنی دل میں خالص لوجہ اللہ کام کرنے کا ارادہ. لیکن ان میں سے ہر ایک کا قیام دوسری قسم کے بغیر محال ہے. حقیقت کا ظاہر باطن کے بغیر منافقت ہے، حقیقت کا ظاہر باطن کے بغیر منافقت ہے، اور باطن ظاہر کے بغیر بے دینی ہے، اور شریعت کا ظاہر باطن کے بغیر نقصان، اور باطن بغیر ظاہر کے حوث. پس علم حقیقت کے تین رکن ہوئے. اول ذات الہی اور اس کی وحدانیت اور اس سے تشبہ کی نفی کا علم. دوم صفات الہی اور اس کے احکام کا علم. سوم افعال الہی اور ان کی حکمت کا علم. اور علم شریعت کے بھی تین رکن ہیں. اول علم کتاب الہی، دوم علم سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، سوم علم اجماع امت. اور اللہ تعالیٰ کی صفات اور ذات اور اس کے افعال کے ثابت کرنے کا علم ضروری ہونے کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے کہ جان لو کہ اللہ جل شانہ کے سوا اور کوئی معبود نہیں، اور جان لو کہ اللہ ہی تمہارا مالک ہے. کیا آپ اپنے پروردگار کی طرف نہیں دیکھا کس طرح اس نے سایہ کو پھیلایا؟ اور قول الہی افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، کیا وہ اونٹ کی طرف نہیں دیکھتے کہ کیسا عجیب الخلقت پیدا کیا گیا؟ اور ایسا ہی بہت سی آیات جو افعال الہی میں غور و فکر کرنے پر دلالت کرتی ہیں. حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے یہ جان لیا کہ اللہ اس کا رب ہے اور میں اس کا نبی ہوں، اللہ نے اس کا گوشت اور خون آتش دوزخ پر حرام کر دیا. لیکن علم ذات الہی کی شرط یہ ہے کہ عاقل بالغ انسان یہ اچھی طرح جان لے کہ اللہ جل شانہ بذات خود ہمیشہ سے تھا، ہمیشہ سے ہے اور رہے گا. نہ اللہ کی ابتدا ہے نہ انتہا. وہ کسی خاص مکان اور جہت میں نہیں. اس کی ذات آفت نقص سے پاک. مخلوق میں اس کی مانند کوئی نہیں، نہ بیوی نہ بچے. جو کچھ تمہارے وہم و عقل میں متصور ہوتا ہے ان سب کا پیدا کرنے والا، اس کا قائم رکھنے والا مالک صرف اللہ ہی ہے. ارشاد ہوتا ہے، بلا شبہ وہ سینوں کے بھیدوں کو خوب جانتا ہے. لیکن اس کے افعال کے علم کی صورت یا اس کے مطلب کے لیے یہ شرط ہے کہ تم جانو کہ اللہ جل شانہ تمام مخلوقات اور اس کے افعال کا پیدا کرنے والا ہے. شریعت کے احکام کی اس بات کی دلیل یہ ہے کہ یقین جانو کہ اللہ جل شانہ کی طرف سے ہمارے پاس اس کے رسول خارق عادات، خلاف عادت معجزات لے کے آئے. جو کچھ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے پوشیدہ اور ظاہر امور کے متعلق ہمیں خبر دی وہ حق ہے. اور شریعت کا رکن اول کتاب الہی ہے. میری امت گمراہی پر متفق نہیں ہوگی
تم پر اہل حق کی سب سے بڑی جماعت کی پیروی لازم ہے۔ الغرض حقیقت کے احکام اتنے ہیں، اگر کوئی شخص ان سب کو جمع کرنا چاہے تو بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ اللہ جل شانہ کے لطائف کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ آج ہم نے جو باب پڑھا، یہ باب ہے معرفت و شریعت۔ جب سے حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں شریعت کا علم عطا فرمایا اور معرفت کا علم عطا فرمایا، اس وقت زندگی کے دو شعبے رہے، ایک وہ لوگ جو تو شریعت والے ہیں، ایک وہ ہیں جو معرفت والے ہیں۔ لیکن اس میں ایک وضاحت لازم ہے، ہمیشہ شریعت معرفت پر غالب رہے گی، ہمیشہ شریعت معرفت پر غالب رہے گی۔ جس دور میں بھی شریعت کو معرفت پہ غالب رہنے کا حق دیا گیا، ہمیشہ حق قائم رہا، حقیقت قائم رہی، اور امت شرک اور بدعت اور بہت بڑے فتنوں سے بچی رہی۔ اور جس دور میں امت کو یہ فتنہ سامنے آیا امت کے کہ معرفت شریعت پہ غالب آ گئی، میں اس کی وضاحت کروں گا۔ اسی کہتا ہوں حلقہ کشف المعجوب میں ذرا چکنے بیٹھا کریں، معرفت دیاں ڈونگیاں گلاں، معرفت کی گہری باتیں، اس میں ذرا توجہ سے بیٹھا کریں۔ جس دور میں شریعت کے اوپر معرفت غالب رہی، فتنوں کا دور شروع ہوا، اور جس دور میں معرفت پہ شریعت غالب رہی، ہدایت کا دور شروع ہوا۔ اس پہ میں ایک واقعہ سناتا ہوں، قرآن کا واقعہ ہے، سورۃ کہف کا۔ اس سارے امور کو سمجھنے کے لیے سورۃ کہف کی ایک میں آپ کو تفسیر عرض کرتا ہوں، جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ وہ کیا واقعہ ہے؟ ایک دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک وعظ فرمایا، اور وعظ ایسا دل پذیر تھا، ایسا تھا کہ لوگوں کے آنسو نکل آئے اور لوگ آپ دیدہ ہو گئے اور لوگوں کے دل نرم ہو گئے، ایسا وعظ فرمایا۔ اور علوم اور معرفت کے بحر بے کراں سمندر آپ نے اڈیل دیے، علم اور معرفت کے سمندر ہی سمندر تھے، کمالات ہی کمالات تھے۔ جب آپ کا وعظ ختم ہوا، لوگوں نے آپ سے پوچھا، اے اللہ کے نبی علیہ السلام موسیٰ کلیم اللہ، آپ سے بڑا بھی اس دنیا میں کوئی عالم ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، میرے اللہ کو یہ بات ناپسند ہوئی۔ اس کا ساری کائنات کے اندر اگر اس سے بڑا عالم ہے تو وہ اللہ ہی ہے، ساری کائنات کا علم جاننے والا، جس نے اپنے نبیوں کو علیہ السلام کو اپنے علم کے حصے میں سے حصہ عطا فرمایا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا آپ سفر کریں، آپ سے بڑا علم جاننے والا آپ کو ملوایا جائے گا۔ حکم ہوا آپ سفر کریں۔ یا اللہ میں کیسے سفر کروں؟ فرمایا سمندر کے ساتھ سفر کریں، بحر کلزم کے ساتھ سفر کریں۔ اور یا اللہ وہ علم وہ بندہ کیسے ملے گا؟ فرمایا ایک مچھلی ساتھ لے لو، وہ مچھلی آپ کو راہیں دکھائے گی۔ انہوں نے بھنی ہوئی مچھلی اپنے کھانے کے لیے توشہ دان میں اپنے غلام یوشع بن نون ان کو ساتھ لے لیا۔ اب یوشع بن نون بھی ان کے خادم ساتھ ہیں، خادم ہیں ان کے، اور وہ چل رہے ہیں۔ تو انہوں نے یوشع بن نون کو فرمایا کہ اگر کوئی ایسی بات ہو جس سے یہ مچھلی کا کوئی خلاف فطرت ایسا واقعہ ظاہر ہو، تو اگر میں نیند کی حالت میں ہوں تو مجھے اٹھا دینا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ اب یہ سمندر کے کنارے سفر کر رہے، ایک جگہ ایک چٹان کے قریب یہ سوئے۔ جب سوئے تو مچھلی میں حرکت پیدا ہوئی، بھنی ہوئی مچھلی میں اللہ نے جان ڈالی۔
اللہ ان ساری چیزوں پہ طاقتور ہے، قادر ہے، مقتدر ہے اور غالب ہے۔ تو بھنی مچھلی میں اللہ پاک نے جان ڈالی اور وہ بھنی مچھلی سمندر کے اندر گئی، اور جہاں سمندر کے اندر گئی وہاں راستہ بن گیا، ایک غار بن گئی، سرنگ بن گئی۔ اب یہ غلام جو تھا، شیخ کا جو خادم تھا، یعنی شیخ سے مراد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو خادم تھا، اس نے خیال کیا کہ میں اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اٹھاتا ہوں تو ان کی نیند میں خلل واقع ہوتا ہے، نیند میں خلل واقع ہوتا ہے۔ یہ خدمت کی ایک خاص دلیل ہے۔ دلی دروازے کے بعد ایک درویش کی تربت ہے راجن قتال کے، اس طرح کی ایک درویش کی تربت ہے اچ شریف کے اندر، ان کا بھی ایک اس طرح کا واقعہ ہے۔ ضمناً عرض کرتا چلو، شیخ آرام فرما رہے تھے، مرشد کے اندر اتنے فنا تھے، مرشد کی اتنی محبت تھی کہ مرشد آرام فرما رہے تھے، اور چڑیاں آ کے چہچہا رہی تھی۔ انہوں نے چڑیوں کو اٹھایا، یعنی بھگایا، ہٹایا کہ چڑیاں جو ہے میرے شیخ کی نیند، راتوں کو جاگے ہوئے تو رات پوے تے بے دردانوں نیند پیاری آوے، تو درد مندانوں یاد خدا دی ستیاں آن جگاوے۔ راتوں کو جاگے ہوئے تو چڑیاں آ کے پھر بیٹھ گئیں۔ ان کا ایک خاص وقت ہوتا ہے چہچہانے کا، وہ آ کے بیٹھ گئی۔ انہوں نے پھر ان کو اٹھایا، وہ پھر آ کے بیٹھ گئی۔ ذکر جلالی سے جلال الہی دل میں آ چکا تھا، قلب روشن ہو گیا تھا، قلب منور ہو گیا تھا، قلب جاری ہو گیا تھا۔ پرسوں میرے پاس آئے بیٹھے رہے چیف جسٹس خواجہ شریف، وہاں بیٹھے رہے، ان کے ساتھ ایک وکیل تھا، مجھے کل فون کیا کہ میں آپ کے ساتھ جو بیٹھا رہا وہ معرفت کی باتیں کرتے رہے، میرے دل کے اندر دھڑکن تیز ہو گئی ہے، نیند ختم ہو گئی ہے، اور بلڈ پریشر میں نے چیک کیا تو یہاں پہنچا ہوا۔ میں نے کہا خیال کرنا بلڈ پریشر ہائی نہیں ہوا، قلب جاری ہو گیا ہے، کوئی بلڈ پریشر ہائی نہیں ہوا تیرا۔ کہنے لگے وہ جسٹس صاحب کے ساتھ جو معرفت کی اور علوم کی وہ ملنے آئے تھے، دعا کے لیے آئے تھے، وہ باتیں ہوتی رہی نا، پتہ نہیں کیا ہوا مجھے، میرا بلڈ پریشر ہائی ہو گیا۔ میں کہا نہیں بلڈ پریشر ہائی نہیں ہوا، تجھے پیرا واسطہ ہوا ہے، جب بندہ پہلی دفعہ بالغ ہوتا ہے تو عجیب کیفیات ہوتی ہے، مجھے کیا ہو گیا ہے۔ ہاں تو کیا بات، جلال سے نظر میں دیکھا نا، جلال کی نظر سے کہ میرے شیخ کی نیند حرام کر رہی، ایسا جو دیکھا نا، ذکر جلالی دل میں تھا، جمال اور کمال الہی دل میں پیوست ہو گیا تھا، جیسے دیکھا نا تو ساری چڑیاں مر کے نیچے گر گئی۔ اب جب نیند ختم ہوئی شیخ کی، شیخ نے دیکھا چڑیاں ساری مری ہوئی ہیں، پوچھا یہ کیا؟ تو کہنے لگے شیخ ایسی تھا، آپ کی نیند کو خلل واقع ہو رہا تھا، ایک دفعہ ہٹایا نہیں ہٹی، پھر ہٹایا نہیں ہٹی، پھر ہٹایا نہیں ہٹی، تو بار بار ہٹانے کے بعد پھر بس وہ آپ کی توجہ دل پہ تھی نا، وہ اس توجہ کو میں نے استعمال کر لیا۔ شیخ کی توجہ لی تھی، اور یہ پیوند ہونے سے لی جاتی ہے۔ یہ واقعہ ختم کر لوں، اس پیوند کا واقعہ یاد رکھنا۔ تو شیخ فرمانے لگے اس دور میں ایک ہندو راجا تھا، اس کا نام تھا راجن، اور بڑا ظالم تھا، اسے قتال کہتے تھے، قتل سے۔ شیخ نام تو اور ہے، تو راجن قتال ہے، میری نیند کے خاطر چڑیوں کو تو نے قتل کر دیا، اتنی ساری چڑیاں، اور انہیں قتل کر دیا، تو راجن قتال۔ بس وہ اصل نام تو جیسے بلی ہر وقت بلیوں سے محبت کرتے تھے، نام تو اور تھا، پڑ گیا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ ٹھیک، تو شیخ نے فرمایا تو راجن قتال ہے۔ تو اب میں واقعے کی طرف لوٹ رہا ہوں، حضرت موسیٰ اور یوشع بن نون ان حضرات کی خدمت میں، کہ انہوں نے اٹھایا نا، مچھلی چلی گئی، اب یہ اٹھ کے چل پڑے،
سارا دن کا سفر طے کیا، رات کا سفر طے کیا، اب ان کو بھوک لگی موسیٰ علیہ السلام کو، تو انہوں نے فرمایا بھائی وہ لاؤ کھانا مچھلی والا۔ ایک دم کہنے لگے اوہو مجھے تو کہنا بھول گیا، شیطان نے مجھے بھلا دیا۔ یہاں ایک نقطہ ہے، یاد رکھیے، قرآنی لفظ ہے شیطان نے مجھے بھلا دیا، میں قرآن کی آیت کا ترجمہ کر رہا ہوں۔ ہر خیر اللہ کی طرف سے، ہر شر شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، حتیٰ کہ یہ بیماریاں بھی شیطان کی طرف سے ہوتی ہیں، یہ بیماریاں بھی شیطان کی طرف سے ہوتی ہیں۔ مجھے ابھی یہ جوان بتا رہا تھا، میں نے عصر کی نماز پڑھی تو میں نے اس سے پوچھا، میں نے کہا تجربہ بتاؤ۔ کہنے لگے جب سے آپ نے بتایا نا کہ بیت الخلاء کی دعا کا پڑھنا اہتمام شروع کیا ہے میں نے، میرا قلب روشن ہو گیا، میرا دماغ روشن ہو گیا، اچھی سوچیں آتی ہیں، ہر وقت دل حشاش بشاش لائٹ پلائٹ کیفیات بتائیں، میں ان کا ترجمہ کر رہا ہوں، جو کیفیات اس جوان نے بتائی میں اس کی وضاحت کر رہا ہوں۔ یہ کیفیت رہتی ہے صرف بیت الخلاء کی دعا کی وجہ سے۔ کیوں؟ بیت الخلاء کی جو دعا ہے وہ شیطان اور شیطانی وساوس اور شیطانی چیزوں کو ختم کرنے کے لیے ہے۔ اب شیخ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے واپس چلو، ہماری منزل تو وہیں تھی، وہاں ایک رجال الغیب ہیں، اللہ پاک نے ان سے ملاقات کروانی ہے۔ اب واپس پلٹے، اب واپس اسی جگہ پہنچے، ایک شخص کو کھڑے پایا، السلام علیکم فرمایا۔ انہوں نے سلام کا جواب دیا اور فرمایا کہ آپ کو سلام کہاں سے سیکھا آپ نے؟ سلام اتنی بڑی نعمت ہے، سلام اتنی بڑی نعمت ہے، تو شیخ نے پوچھا سلام کہاں سے سیکھا؟ ہاں جی بلڈ پریشر تو ہائی نہیں ہے اب، یہ قلب جاری ہوا تھا، بلڈ پریشر ہائی نہیں ہوا تھا۔ تو پوچھا سلام کہاں سے سیکھا؟ اور میں اللہ کا نبی ہوں۔ کون؟ موسیٰ ہوں۔ میں کون؟ موسیٰ کلیم اللہ؟ ہاں۔ کہ اللہ پاک نے آپ کے بارے میں فرمایا کہ کوئی اپنے علم میں سے علم عطا فرمائے مجھے۔ موسیٰ علیہ السلام کو حضرت خضر علیہ السلام تھے، وہ انہوں نے فرمایا جو علم میرے پاس ہے وہ آپ کے پاس نہیں ہے، جو علم آپ کے پاس ہے وہ میرے پاس نہیں ہے، اور یہ سارے علوم اگر اکٹھے جی ہیں ارض و سما کے، وہ علوم سارے کے سارے اللہ کے پاس ہیں۔ لیکن ایک بات ہے، اب یہاں سے معرفت کی دنیا شروع ہو رہی ہے، جس میں راز و نیاز میں مستقل اس واقعے کے ساتھ، چونکہ آج ہمارا حلقہ کشف المعجوب میں جو ہمارا آج عنوان ہے وہ ہے معرفت و شریعت، اس عنوان سے یہ واقعہ سورۃ کہف کا میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ قرآن کا واقعہ، قرآن کی زبان میں واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ پیر علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے معرفت و شریعت کے نام سے جو بیان کی ہے اس کو سمجھانے کے لیے، تو موسیٰ علیہ السلام کو حضرت خضر علیہ السلام نے یہ بات فرمائی، ٹھیک ہے آپ میرے ساتھ چلیں، میرے ساتھ سفر کریں، لیکن آپ میرے ساتھ نہیں چل سکیں گے۔ کیوں؟ آپ صبر نہیں کریں گے، آپ صبر نہیں کریں گے۔ کہنے لگے آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے، آپ مجھے ساتھ چلائیں۔ اس پہ محدثین نے، فقہاء نے، علماء نے، مفسرین نے اور اہل اللہ صوفیاء نے جو تفسیریں بیان کی ہیں اس چھوٹے سے جملے کی، وہ یہ بیان کی ہے کہ یہ معرفت کی جو دنیا ہے، اس دنیا میں ایسے راز و نیاز سامنے آتے ہیں جن کا عقل انسانی سے سمجھنا ما ورا ہے، ما فوق الورا چیزیں ہوتی ہیں، ورا الورا چیزیں ہوتی ہیں۔ روح کی دنیا جو ہوئی، عقل کی دنیا تو ہے نہیں، روح کی دنیا ہے، اور جو روح کی دنیا ہے اس کو سمجھنا ہر شخص کے بس کا کام نہیں ہے، تو اس کے لیے واحد چیز صبر ہے، بس سیدھی سی بات ہے۔ صبر یہ ہے کہ مجھے کوئی خبر نہیں، خبر دینے والے کو خبر ہے، سمجھ آ جائے آمنا، سمجھ نہ آئے آمنا، سمجھ آ جائے صدقنا، سمجھ نہ آئے صدقنا، مجھے کوئی خبر نہیں۔ تو خضر علیہ السلام نے موسیٰ السلام سے پہلے عہد و پیمان کیا، یہ عہد و پیمان یہی ہے کہ آپ صبر نہیں کریں گے، آپ ٹھیک ہے مجھ سے کچھ سیکھنے کے لیے آئے ہیں، لیکن آپ کے اندر میں صبر کروں گا،
چلو ٹھیک چل پڑے. اب یہ 3 حضرات کا قافلہ ہے، یہ چل پڑا. آگے سمندر کے کنارے انہوں نے سمندر میں سفر کرنا تھا. ایک بڑی سی کشتی، چھوٹا جہاز آ گیا. وہ کشتی والے خضر علیہ السلام کو جانتے تھے، بڑے اعزاز و اکرام سے. موسیٰ علیہ السلام کو نہیں جانتے تھے. انہیں بٹھایا اور پیسے نہیں لیے، اجرت نہیں لی. اس میں ایک اور نقطہ آتا ہے، راہ وفا میں چلتے ہوئے اگر بغیر غرض اور بغیر طمع کے، جس میں اشراف نفس نہ ہو. نقطہ یاد رکھیے گا، اشراف نفس. اشراف نفس کہتے ہیں نفس کی چاہت. ایک ہے زبان کا سوال، ایک ہے دل کا سوال. لفظ سمجھے؟ ایک ہے زبان کا سوال، ایک ہے اشراف نفس کہتے ہیں دل کے سوال کو. راہ معرفت میں چلتے ہوئے اگر دل کا سوال پیدا ہو رہا تو یہ طمع ہے، یہ غرض ہے، یہ انسان کے لیے اور معرفت کے راہی کے لیے نہایت سم قاتل ہے، زہر ہے، زہر. حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک بندہ ہدیہ لے آیا. تو شیخ کی خدمت میں ہدیہ لے آیا نا. جب ہدیہ آیا تو آپ نے لینے سے انکار کر دیا. حضرت آپ تو ہدیہ مجھ سے لیتے ہی ہیں، قبول فرماتے ہیں، مجھ سے تو قبول کرتے ہیں. میں ہاں کرتا ہوں. اب کی بار تجھے آیا نا، دیکھا تو میرے جی میں آیا کہ ہدیہ لایا ہوگا، میرے نفس کا سوال پیدا ہو گیا تھا. اب یہ اشراف نفس پیدا ہو گیا، نفس کا سوال پیدا ہو گیا ہے. ہدیہ لینا میرے لیے حلال ہے لیکن تقوی کے اعتبار سے اچھا نہیں ہے، لہذا میں آج نہیں لیتا. کہتے ہیں نا وزیر با تدبیر. وہ حضرت کا مرید بھی با تدبیر تھا. جب دل میں خلوص ہو، للہیت ہو، تو پھر وہ راہیں عشق خود دکھا دیتا ہے. عشق محبت کی آگاہیاں خود دیتا ہے. وہ چلا گیا، پھر آ گیا، السلام علیکم جی، قبول فرمائیں. بھائی ابھی کہانی حضرت میرے جانے سے آپ کو پتا چلا، میں چلا گیا، اشراف نفس ختم، اب لیجیے. سمجھ کہ ہاں واقعی ٹھیک ہے، لو جی دو ہدیہ. میں چلا گیا، آپ کے مطابق میں چلا گیا. وہ جو دل کا نفس کا سوال، اندر کا سوال، دل کا سوال آیا تھا، وہ ہٹ گیا. اب میں آیا تو اب وہ سوال نہیں تھا، لہذا قبول فرمائے. تو انہوں نے کرایہ نہیں لیا. لیکن اس میں بھی ایک میں بات وضاحت کرتا جاؤں. ہدایے کی کثرت وضاحت کرتا جاؤں، یاد رکھیے گا. ہدیوں کی کثرت انسان کو بگاڑ دیتی ہے. کیوں پرہیز بتاتے ہیں؟ میٹھا حلال ہے، جائز ہے، لیکن جس کو شوگر ہو جائے پھر اس کے لیے بیماری. حلال کو بتا دیتے ہیں کہ مت کھاؤ. میرے پیر مرشدی رحمت اللہ علیہ تعالی علیہ حجویری رحمت اللہ علیہ ایک بات فرمایا کرتے تھے. خواجہ حجویری فرماتے تھے کہ وہ شخص جس کو شوگر ہے وہ شخص، غور سے سمجھیے گا، جس کو شوگر ہے وہ شخص جو ہے اس کو میٹھا کہہ دیتے ہیں، منع ہے. اس طرح وہ شخص جس کے ایمان کی سطح کمزور ہے وہ ہدیہ لینے میں احتیاط کرے. میں واقعہ بتا رہا ہوں موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا، اور ہمارا عنوان آج کا کشف المحجوب کا ہے، معرفت و شریعت. پیر علی حجویری رحمت اللہ علیہ کا یہ واقعہ میں بتا رہا ہوں، قرآن کے حوالے سے سورۃ کہف کی تفسیر بتا رہا ہوں. ایک بندے کو شوگر ہے، اس کے لیے میٹھا صحیح نہیں ہے. بلڈ پریشر ہے، اس کے لیے نمک حلال ہے، لیکن اس وقت اس کے لیے مناسب نہیں ہے، وہ پرہیز کرے. ہاں شفا یابی کے بعد اس کے لیے بہتر ہے. میں اس واقعے سے، قرآنی واقعے سے راز و رموز اور راہی اور سالک کے لیے کچھ زندگی کی ترتیبیں عرض کر رہا ہوں. سالک کے لیے کہ سالک کو کیسے چلنا چاہیے. تو خضر علیہ السلام کو انہوں نے کشتی میں بٹھا لیا اور پیسے نہیں لیے. جان پہچان تھی، اکرام کرتے تھے، ادب کرتے تھے، احترام کرتے تھے. اس پہ ایک اور بات سامنے آئی کہ فقیر طمع نہیں کرتا. فقیر جب فقیر ہوتا ہے
اس کے دل کی دنیا میں کیفیات اللہ والی ہو جاتی ہیں، اس کی نظر دنیا سے ہٹ جاتی ہے، تو پھر طمع نہیں کرتا، کوئی دے دے تو منع نہیں کرتا، آ جائے تو جمع نہیں کرتا۔ پیرانی پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک مائی آئی، مائی کہنے لگی اتنے بڑے درویش ہیں، اللہ والے ہیں، ان کے پاس اپنا بچہ بٹھا کے جاؤں، کچھ اللہ سیکھ جائے گا۔ اللہ اکبر۔ عرصے کے بعد آئی، کچھ سیکھ گیا ہوگا، قدرتی وقت لنگر کا تھا۔ اور پیرانی پیر کے بارے میں نے آپ کو درس میں کئی دفعہ عرض کیا ہے، جو آج ایک سوٹ پہنتے تھے کل نہیں پہنتے تھے۔ ان کے پاس مال تھا، دنیا نہیں تھی۔ مال اور دنیا میں فرق ہے، مال وہ ہوتا ہے جو جیب میں ہو، دنیا وہ ہوتی ہے جو دل میں ہو۔ بہت بڑے مالدار تھے، بہت بڑے مالدار تھے، بہت بڑے تاجر تھے، بہت بڑے غنی تھے، صحابہ کرام میں کھرب پتی تھے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وصال ہوا تو سونا اتنا تھا کہ توڑتے توڑتے ان کی آریاں ختم ہو گئیں، اور ہزاروں جو ہیں بکریاں تھیں، ہزاروں جو ہیں وہ اونٹ تھے، اور 20 کروڑ سے زیادہ، اس سے بھی زیادہ جو ہے وہ ترکہ تھا، دینار تھے، جبکہ خرچ اتنا کیا جس کی حد نہیں۔ عمراء صحابہ میں ان کا شمار ہوتا تھا، جیسے عثمان غنی ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ کیا بات کر رہا تھا؟ ابھی کیا بات؟ حاضر رہا کریں بھائی، کہاں غائب ہو جاتے ہیں؟ چلو میں تو غائب ہوتا ہوں، آپ تو نہ ہوا کریں۔ جس وقت بات کر رہا ہوتا ہوں اس وقت اللہ کی طرف سے آمد کی بارش ہوتی ہے، اتنی زیادہ ہوتی ہے آپ گمان نہیں کر سکتے، اللہ کی طرف سے۔ ان آمد کی بارش میں جو ہے نا، پھر سمندر میں بعض اوقات میں ادھر ادھر ہو جاتا ہوں خود۔ دیکھا تو بچہ جو ہے سڑی ہوئی جلی ہوئی روٹی اور دال پانی علیحدہ وہ کھا رہا، شیخ مرغ مسلم بھونا ہوا مرغ کھا رہے۔ مائی کہنے لگی واہ پیرا واہ، واہ پیرا واہ، خود یہ اور بیٹا یہ، مائی کو کیا پتا۔ اللہ کریم نے قرآن پاک کی شروع کرتے ہی فرما دے یؤمنون بالغیب۔ یہ سارا نظام غیب پہ چلتا ہے، دیکھے سے نہیں چلتا، بس مانتا چلا جا، سمجھ آئے یا نہ آئے، عقل مانے یا نہ مانے، یہ معرفت کی جو گہری دنیا ہے اس میں تو مانتا چلا جا۔ تو شیخ سے فرمایا کہ اس نے مائی نے عرض کیا کہ حضرت یہ کیا؟ فرمایا یہ مبتدی ہے، ہم منتہی ہیں، ہم نے ابتدا ایسے کی تھی، جب ہمارے مقام پہ پہنچے گا پھر اس کو مرغی کے مزے نہیں آئیں گے، اس میں اللہ کے مزے آئیں گے، اور ابھی کھلا دیا تو یہ مرغ کے مزے لے گا اور لذات دنیا میں کھو جائے گا، اور یہی لذات دنیا سے نکالنا مطلوب ہے۔ ساری معرفت، ساری شریعت، ساری طریقت کا مطلوب ان لذات سے نکالنا مطلوب ہے، ان لذتوں سے نکالنا مطلوب ہے۔ تو اس لیے ہم نے ابتدا یہاں سے کی تھی، انتہا یہاں پہ، لانا یہاں پہ ہے۔ جب آ جائے گا پھر ہم مرغ بھی کھائیں گے کہ دنیا کے مشغلوں میں ہم باخدا رہے، کہ دنیا کے مشغلوں میں سب کے ساتھ رہتے ہوئے سب سے جدا رہے۔ اتنی بڑی تجارت ہے پیرانی پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ اور اگلی انوکھی بات بتاؤں، عشرہ مبشرہ کے سارے صحابہ تاجر ہیں، ایک صحابی بھی ایسا نہیں ہے عشرہ مبشرہ میں جتنے صحابہ ہیں وہ سارے تاجر ہیں، ذمہ دار نہیں ہیں۔ وہ 10 صحابہ جن کی دنیا میں سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی ہے، وہ 10 صحابہ جن کی سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی، وہ سارے تاجر ہیں۔ اسلام کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں، ان کی تجارت انہیں اللہ کی محبت سے غافل نہیں کر سکی۔ کہنے کا مطلب یہ ہے پیرانی پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ تاجر ہیں،
خواجہ عبید اللہ احرار رحمۃ اللہ علیہ سلسلہ نقشبندیہ قادریہ سہروردیہ کے بہت بڑے شہنشاہ ہیں. وہ تاجر تھے. گھوڑے کے نال سونے کے، کھونٹا جو خیمہ ہے وہ بھی سونے کا، خیمہ ریشم کا، جوتیوں کے اوپر ہیرے لگے ہوئے. واہ. اور مرشد یہ ہیں. اور مرید کون ہے؟ شیخ عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ، جن کے بارے میں سرور کونین نے فرمایا کہ ان کو میرے روزے کے قریب نہ آنے دینا. گورنر مدینہ کو بار بار خواب آ رہا ہے، ان کو میرے روزے کے قریب نہ آنے دینا. انہوں نے سمجھا شاید کوئی مجرم ہے، انہوں نے پکڑ کے گرفتار کر دیا. خواب میں آیا، دشمن نہیں تھا، دوست تھا. یہ ایک ربائی لکھ کے آ رہا ہے، زے محجور یہ برآمد، ایک ربائی لکھ کے آ رہا ہے، ایک نعت شریف لکھ کے آ رہا ہے ہماری محبت کے اندر. اور وہ نعت شریف لکھ کے آ رہے، اگر اس نے ہمارے روزے پہ پڑھ دی ہاتھ مبارک باہر آ جائے گا، فتنے کھڑے ہو جائیں گے، اس کو آنے نہ دو. مسافے کے لیے دست نبوی صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ دیا، لیکن پہرے لگا دیے کہ جائے نہ. عاشق کہاں رکتا ہے؟ عاشق تو عاشق ہوتا ہے. اور عاشق بھی کملی والے کا ہو، اور عاشق بھی سچا ہو، اور مرید ہو خواجہ عبید اللہ احرار رحمۃ اللہ علیہ کا، اور مرشد ارب پتی خرب پتی، اور مرید فقیر. اس پہ ایک نقطہ اور عرض کرتا جاؤں. اگر لینے والا طالب سچا ہو، سچا ہو لینے والا، اگر مرشد خراب پتی ہو تو مل جاتا ہے. اور لینے والا جو ہے اگر سچا نہ ہو اور مرشد سری سکتی جیسا فقیر ہو، کچھ نہیں حاصل ہو سکے گا. یہ تاریخ نے ہمیں دہرائے ہیں الفاظ. یہ چونکہ یہ حلقہ کشف المحجوب خالص عارفانہ اور معرفت کا سلسلہ ہے، اس لیے میں وہ باتیں کر رہا ہوں. جو جمعرات کا درس ہوتا ہے اس میں موضوع اور ہوتا ہے، آج کا موضوع اور ہے. اس لیے اس میں منتخب چنے ہوئے لوگ آتے ہیں تھوڑے سے، اور یہی مطلوب ہے، تھوڑے آئیں. کوالٹی اور کوانٹٹی میں فرق ہوتا ہے. تو کشتی میں بیٹھے حضرت خضر علیہ السلام، انہوں نے کرایہ نہیں لیا. اس کرایہ نہ لینے پہ میں نے یہ ساری باتیں عرض کی ہیں، یہ ساری وضاحتیں عرض کی ہیں کہ اشراف نفس نہ ہو، نفس کا طمع نہ ہو. جس کو میں نے ایک کہا ہے کہ ایک زبان کا سوال ہے اور ایک دل کا سوال ہے. اور عارف کے لیے جو شہر معرفت ہے اس کے لیے دل کا سوال حرام ہے، اور جو معرفت کا شہر معرفت نہیں ہے اس کے لیے دل کا سوال حرام نہیں ہے. جس طرح انبیاء پہ تہجد کی نماز کیا تھی؟ فرض تھی. درجات ہوتے ہیں. امت کے لیے تہجد فرض نہیں ہے، نفل ہے، پڑھ لے ثواب، نہیں پڑھا گناہ نہیں. تو کشتی پہ سوار ہوئے. جب کشتی میں سوار ہوئے نا تو حضرت خضر علیہ السلام نے، کشتی نہیں تھی، اس کا ایک پیشہ لے کے نا پھٹا توڑ دیا. اب موسیٰ علیہ السلام جلالی، اب بھی آپ تجربہ کر لیں، جس بندے کا نام موسیٰ ہوگا نا بڑا جلالی. ابا جی رحمت اللہ علیہ کے ایک ساتھی ہیں، دوست تھے، ملک موسیٰ ان کو کہتے ہیں، بڑے ذمہ دار ہیں. وہ میں نے تجربہ کیا، ابھی میں ابا جی رحمت اللہ علیہ کے جتنے احباب ہیں کوشش کرتا ہوں صلہ رحمی کے طور پر انہیں ملنے جاتا ہوں ہدیے وغیرہ لے کے. تو ان کی 2 بیویاں ہیں. تو چھوٹا بیٹا آیا تو میں نے کہا ابا جی کہاں ہیں؟ کہہ رہے بوڑھے ہو گئے ہیں تو وہاں ہیں. تو میں نے کہا ابھی بھی جلال ہے؟ کہنے لگے جی. کوئی ایسے بھی ہوں جن میں جلال کم ہو، لیکن نام موسیٰ میں بڑا جلال ہے. ناموں کے اثرات ہوتے ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام فوراً بولے، اب پہلے وعدہ کیا تھا میں صبر کروں گا. خضر علیہ السلام نے وعدہ لیا تھا نا کہ آپ میرے ساتھ نہیں چل سکتے. معرفت کی دنیا میں چپ کر کے چلنا ہے. نظر بر قدم، ہمارے حضرت ایک لفظ فرماتے تھے، فرمایا جو مرید ہوتا ہے اس کی نظر بر قدم ہوتی ہے. نظر بر، مجھے ایک دفعہ فرمایا سارا دن بیٹھ کے سبق یاد کر، نظر بر قدم، نظر بر قدم. میں نے کہا جی مانا کیا ہے؟ کہ تجھے کیا ضرورت ہے، بس یاد کر. نظر بر قدم یہ معرفت کی ایک خاص اصطلاح آج آپ کو میں نے خدمت میں عرض کی ہے. نظر بر قدم
وہ کیا؟ نظر بر قدم یہ ہے اپنے ہر قدم پہ نظر ہو. ایک اس کا معنی یہ ہے کہ میرا قدم کیسے اٹھ رہا. دوسرا نظر بر قدم یہ ہے کہ شیخ کے قدم پہ قدم لے کے چلنا ہے. جیسے شیخ فرمائے چلنا ہے، قدم جیسے اٹھے، مرشد جیسے کہے ویسے چلنا ہے، سمجھ آئے نہ آئے، جو مزاج یار میں آئے. ایک نظر بر قدم یہ ہے. اور ایک نظر بر قدم یہ ہے کہ پچھلے قدم پہ جو اٹھا ہے اس پہ پچھتاوا ہو. اوہو یہ وہ نہیں اٹھ سکا جو میرا رب چاہتا ہے، جو میرا حبیب چاہتا ہے. انشاءاللہ آئندہ قدم وہ اٹھا گا جو میرا رب چاہتا ہے، میرا حبیب چاہتا ہے. یہ نظر بر قدم ہے. تو بول پڑے موسیٰ علیہ السلام، یہ آپ نے پھٹا توڑ دیا. میں پوچھا، میں آپ سے کہا نہیں، آپ حضرات تھوڑا سا پیچھے والے ادھر ہو جائیں، آنے والے حضرات تھوڑا سا اٹھ جائیں. بہت ساری جگہ ادھر ہے، اٹھ جائیں. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. اٹھنے میں برکت ہے، خیر ہے انشاءاللہ. اب آگے تشریف لیں. اب موسیٰ علیہ السلام جو ہے فوراً بول پڑے. ایک انہوں نے کشتی نئی تھی، دوسرا انہوں نے کرایہ نہیں لیا، ہمارا اکرام کیا، ہم سے محبت کی. شیخ آپ نے ان کا پھٹا توڑ دیا. میں دیکھو بول پڑے نا. اب قرآن نے جو لفظ بیان کیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے کوئی وضاحت، کوئی لاجک، کوئی جسٹیفیکیشن کچھ نہیں فرمایا، فوراً معذرت کہی کہ مجھ سے غلطی ہو گئی. ہمارا سیکھنے والا جو ہے اپنی غلطی کی کوئی دلیل نہ دے. اگر دلیل دے گا سیکھ نہیں سکے گا، سمجھ نہیں آئے گی، اسے عقل نہیں مانے گی. اپنی غلطی کا فوراً اعتراف کر لے گا، ٹھیک ہے. اب انہوں نے آگے جہاں منزل پہ پہنچنا تھا دوسرے کنارے پہ چھوڑ دیا. جب یہ وہاں سے تشریف لے گئے، آگے دیکھا تو کچھ بچے کھیل رہے تھے. اب اس میں دو روایات آتی ہیں، مستند کتابوں میں اس کے بارے میں دو روایات آتی ہیں. ایک روایت یہ ہے کہ اپنے طاقت اور قوت سے ایک بچے کو پکڑا، گردن مروڑی پھینک دیا، مر گیا. اور دوسری روایت یہ آتی ہے اس کو پکڑا، لٹا کے ذبح کر کے اس کو چھری سے قتل کر دیا، جس کو قتل کہتے ہیں، ذبح کر دیا. دو روایات آتی ہے. کس نے؟ حضرت خضر علیہ السلام نے. میں سورۃ کہف کا واقعہ بیان کر رہا ہوں. پیر علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے جو معرفت اور شریعت کی بات کی ہے، اور اس سلسلے میں میں نے ایک بات پہلے عرض کی ہے، ہمیشہ جب شریعت غالب ہوگی معرفت پہ امت کو ہدایت ملے گی. ہمیشہ شریعت غالب رہی ہے اور رہے گی تو ہدایت کے ذریعے بنیں گے. اور جب شریعت کو ہٹا دیا جائے گا، صرف معرفت ہوگی، امت گمراہ ہو جائے گی. اس میں فتنے کھڑے ہو جائیں گے، فتنے. اور آگے ان فتنوں کا تذکرہ شروع ہو چکا ہے. آئندہ کشف المحجوب میں ان فتنوں کے بارے میں ہم انشاءاللہ پڑھیں گے. پیر علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے جو فرمایا ہے وہ آئندہ سبق میں انشاءاللہ ہوگا. اب اس میں دو روایت ہیں، ایک میں ذبح کر دیا، ایک میں گردن مروڑ دی. اب یہ پھر بول پڑے کہ یہ کیا کیا آپ نے؟ بے گناہ، اس نے کوئی قتل نہیں کیا تھا. موسیٰ علیہ السلام کے الفاظ ہیں، اس نے کوئی قتل نہیں کیا تھا، آپ نے اسے مار دیا، اسے ختم کر دیا. اور خضر علیہ السلام پھر فرمان لے گئے. دیکھا پھر بول پڑے نا. اوہو پھر ندامت ہوئی. اور موسیٰ علیہ السلام فرمان لے گئے، اچھا میں اگر اب بولا تو آپ مجھے جدا کر دیجیے گا، اب نہیں بولوں گا. اس میں جو راز و نیاز بیان کیا کہ اگر کسی کی اولاد مر جائے اسے اللہ کی طرف سے سمجھے کہ کیا پتا. پھر موسیٰ علیہ السلام نے کو بعد میں جو خضر علیہ السلام نے فرمایا نا، بعد میں وہ یہی فرمایا، ان کے والدین صالح تھے، نیک تھے، یہ بڑا ہو کہ والدین کی گمراہی کا ذریعہ بنتا، ان کی آخرت کو برباد کرنے کا ذریعہ بنتا، یہ شریر بدماش بنتا اور بہت بڑے جرائم کا ذریعہ بنتا. ہم نے اس کو ختم کر کے والدین کی آخرت کو بچا لیا ہے. اور پھر اللہ جل شانہ سے یہ دعا بھی کی ہے کہ الہی ان کو بدل بھی عطا فرما اس دنیا کے اندر کے، اور صالح بیٹا عطا فرما.
اس پہ ایک راز جو کھلتا ہے وہ یہ ہے کہ مشیت الہی چاہے وہ بیٹے کی شکل میں ہے، مال چھیننے کی شکل میں ہے، اولاد چھیننے کی شکل میں ہے، صحت چھیننے کی شکل میں ہے، کسی بھی چیز کی چھیننے کی شکل میں ہے، وہ مشیت الہی جو ہے وہ ہر چیز پہ غالب ہے. واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس، لوگ جانتے نہیں. قرآن کہتا ہے لوگوں کو علم نہیں. میرے اللہ نے جس سے جو چیز لے لی ہے اسے مشیت الہی سمجھے. ہاں اللہ نے اس کے علاج کی تدبیر کا حکم بھی دیا ہے، اللہ جل شانہ نے اس کی تدبیر کا حکم بھی دیا ہے، لیکن اس کو مشیت سمجھے، اللہ کا ارادہ سمجھے، اللہ کی طاقت، اللہ کی قوت سمجھے، اور سمجھے کہ اس میں اللہ راضی ہے. تقریباً 16 سال تک موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے وہ خاص بیماری دی، جو بیماری ایسی تھی کہ بستی والوں نے ان کو رخصت دے دی کہ آپ جنگل میں تشریف لے جائیں، یہ ہم سے دیکھی نہیں جاتی اور اس کی بو ہم سے برداشت نہیں ہوتی. ایک بیوی ساتھ تھی. اس بیماری کے عالم میں موسیٰ علیہ السلام کا صبر جو ہے اور ان کی دعا رب ایوب علیہ السلام، کیونکہ تذکرہ موسیٰ علیہ السلام کا ہو رہا منہ سے وہ نکلا ہے. ان کی دعا کیا ہے؟ رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. یہ دعا اب بھی اس کے ضمن میں ایک فیصلہ باد کا واقعہ سناتا ہوں، دعا یاد آئی تو. ایک خاتون آئی، اس کے زبان پہ کینسر تھا. زبان پہ کیا تھا؟ کینسر تھا. اس خاتون کی زبان پہ کینسر تھا. غور فرمائے، بڑا عجیب واقعہ بتا رہا ہوں اور آپ کو ایک وظیفہ بھی عرض کر رہا ہوں، ضمن میں یاد آیا. ڈاکٹر نے یہ کہا کہ اس کی زبان کو کاٹ دیا جانا چاہیے فوراً سے فوراً، ورنہ یہ کینسر جو ہے زبان میں پھیل جائے گا. ڈاکٹر نے یہ کہا، معالجین نے یہ کہا، یہ کینسر کیا ہو جائے گا زبان میں اور دماغ تک چلا جائے گا. اب وہ مائی دن رات رو رہی ہے، توجہ فرمائیں، دن رات رو رہی ہے، دن رات. الہی یہ جو بول لیتی ہیں ختم ہو جائیں گے، میں اشاروں سے بات کروں گی، گونگی ہو جائیں گی، زبان کے ٹکڑے سے تو میں بول نکالتی ہوں. اسے بتایا گیا کہ یہ دعا پڑھ، رب انی، ہائے ہائے عجیب دعا ہے. اس نے دن رات یہ دعا پڑھی، ہر پل ہر سانس یہ دعا پڑھی، ہر لمحہ ہر لہجہ یہ دعا پڑھی. راتوں کی نیند اس کی اڑ گئی، پڑھتی رہی مہینہ ڈیڑھ، پڑھتی رہی. اتنا پڑھا اس نے دعا کو، اتنا پڑھا کہ جس دن اس کی سرجری ہونی تھی اس کو لے گئے سرجری کے لیے. جب چیک کیا اس نے کہا جی تو سرجری کی ضرورت نہیں ہے، زخم تو ٹھیک ہو گیا. کینسر والی زبان کٹنے سے بچ گئی اس دعا کی برکت سے. یہ تو کینسر تھا، عام چھوٹی بیماریاں خود سوچو اس دعا کی برکت سے کیسے ٹھیک نہ ہوں گی انشاءاللہ. ہاں تو کیا واقعہ عرض کر رہا تھا؟ تو صبر انہوں نے کیا. ٹھیک، اصل بات ہماری چل رہی تھی موسیٰ علیہ السلام کی، کہ موسیٰ علیہ السلام نے انہوں نے کہا جی اگر آئندہ میں بولا اب مجھے ہلاک کر دیں ہماری جدائی ہو جائے گی. اور انہوں نے بچہ جو مارا امر الہی سے اور اس کا پھر اللہ سے متبادل لے کے دیا، دعا کی کہ اللہ اس کو بدل عطا فرما دے. اب آگے چلے تو بھوک لگی. ایک بستی تھی، بستی سے جا کے کہا کہ ہم مسافر ہیں، ہمیں کھانا کھلا دیں. کسی نے کھانا نہیں کھلایا، پوری بستی میں سے کسی نے کھانا نہیں کھلایا. اب بھوک بہت زیادہ. موسیٰ علیہ السلام ہیں، ان کے خادم یوشع بن نون ہیں اور حضرت خضر علیہ السلام ہیں. لیکن ایک جگہ جاتے جاتے ایک دیوار کو دیکھا کہ وہ گرنے والی ہے، اس میں دراڑیں پڑ گئی، ٹوٹ گئی ہے، گرنے والی ہے. اللہ جل شانہ نے خضر علیہ السلام کو جو اپنی روحانی طاقت عطا فرمائی تھی، انہوں نے ہاتھ سے اس کو سیدھا کر کے بالکل ٹھیک کر دیا. ایسے جیسے بالکل ٹھیک ٹھاک ہو گئی کہ انشاءاللہ آپ گر نہیں سکتی. اب یہاں بولے موسیٰ علیہ السلام کہ انہوں نے تو ہمیں، بستی والوں نے تو کھانا نہیں کھلایا، بستی والوں نے تو ہمیں پوچھا نہیں، اور آپ نے ان کی دیوار ٹھیک کر دی. کہنے لگا بول پڑے نا پھر
بس اب حسب وعدہ ہماری جدائی ہے. اس پہ ایک روایت عرض کروں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ بیان فرمایا, مفہوم ہے, اور آپ نے فرمایا اگر موسیٰ علیہ السلام نہ بولتے تو اللہ پاک حضرت خضر علیہ السلام کے ذریعے سے کیسے روحانی عجائبات و کمالات کا راز افشاں فرماتے ہیں. حضور کی حدیث کا مفہوم عرض کر رہا ہوں. موسیٰ علیہ السلام نے بعد میں فرمایا کہ میں نے ان کی دیوار ٹھیک اس لیے کی, یہ 2 یتیم بچے ہیں, ان کا باپ نیک اور صالح ہے, تھا, فوت ہو گیا, اس کے نیچے خزانہ ہے, اور جو خزانہ ہے اگر دیوار گر جاتی لوگ لوٹ لیتے. اب اس میں کچھ راز و نیاز معرفت اس قرآنی واقعے میں عرض کرتا ہوں. محدثین نے ایک عجیب بات اس میں لکھی ہے. وہ لکھتے ہیں وہ لوگ کھانا نہیں دے رہے, اور یہ ان کی ٹوٹی ہوئی دیوار کو ٹھیک کر رہے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس میں یہ فرماتے ہیں کہ دراصل بات یہ ہے انسان جب بھی کوئی خیر کا کام شروع کرتا ہے تو 2 دھڑے بنتے ہیں, 2 حصے بنتے ہیں. ایک وہ جو خیر کو شر کہنے والے ہیں اور خیر کو نہ ماننے والے ہیں, اس کی مخالفت پہ اتر کے آنے والے ہیں کہ ہر نبی کی مخالفت ہوئی اور ہر ولی کی مخالفت ہوگی. ہر وہ شخص جو ولی ہے یا کار ولایت کر رہا, کار ولایت یعنی ولیوں والا کام, اللہ کی محبت کی طرف لوگوں کو بلانا, اس کی مخالفت لازم ہوگی. 2 حصے بنیں گے. اب وہ کھانا نہ دیں, یہ ان کو خیر کی طرف متوجہ کرے, یہ فقیر کی ذمہ داری کا حصہ ہے. اور اپنے خیر کے کام کو نہ چھوڑے, وہ چاہے کھانا دے نہ دیں. کھانے سے مراد وہ تیری تائید کرے نہ کریں, وہ تجھے خیر پہنچائیں یا نہ پہنچائیں, وہ تیرے ساتھ بھلا کریں یا نہ کریں, لیکن تو نے ان کے ساتھ بھلا کرنا ہے. ڈبو ہی دیا تھا تجھے نہ خدا نے, لگی پار کشتی خدا کرتے کرتے, نماز محبت ادا کرتے کرتے, کٹی عمر ساری وفا کرتے کرتے. موسیٰ علیہ السلام کا یہ واقعہ سارا کا سارا جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا آج کے ہمارے سبق معرفت و شریعت میں, وہ یہ ہے علوم 2 قسم کے ہیں, ایک علوم ظاہری, ایک علوم باطنی. عالم 2 قسم کے ہیں, ایک عالم ظاہر, ایک عالم باطن. اصحاب 2 قسم کے ہیں, ایک اصحاب تکوین کہتے ہیں, ایک اصحاب شریعت کہتے ہیں. جو اصحاب تکوین ہیں ان میں یہ رجال الغیب ہوتے ہیں, جن میں ابدال کہتے ہیں, جن میں غوث کہتے ہیں, جن میں قطب کہتے ہیں, جس میں قطب مدار کہتے ہیں, قطب عالم کہتے ہیں. یہ ان کی وضاحتیں ہیں, عہدے ہیں عالم کے سارے نظام کے. ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ نے ایک دفعہ ایک عجیب بات فرمائی. فرمانے لگے قیام مدینہ میں, چونکہ وہ دلی کے تھے میرے شیخ حجویری رحمت اللہ علیہ, تو فرمانے لگے میں ایک رباط میں رہتا تھا, وہاں فقراء مدینہ کے لیے رباطیں, اب بھی رباطیں ہیں, بہت سی ختم ہو گئی, کچھ رباطیں اب بھی ہیں. بڑے رئیس عمرا وہاں مکانات بناتے تھے, انہیں رباطیں کہتے ہیں, مسافر خانے جسے کہیں. اب بھی نواب بہاولپور کی 3 رباطیں وہاں موجود ہیں. نواب بہاولپور جب گیا تھا بحری جہاز پورا بھر کے گیا تھا, اپنی مرسڈیز گاڑیاں, رولز رائس گاڑیاں اس میں ساتھ تھیں, اور وہ ساری گاڑیاں امیر مکہ کو دے کے آیا تھا. شاہ فہد کے والد کو غربت تھی, تنگ دستی بہت زیادہ تھی. لوگ یہاں سے ہدایے لے کے جاتے تھے ان حضرات کے لیے. تو شیخ نے ایک بات عجیب فرمائی جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں. فرمانے لگے ایک رباط میں تھا کہ ایک دلی کے درویش تھے, ان کا نام محمد الیاس تھا, فقیر آدمی تھے. ایک مولانا محمد الیاس رحمت اللہ علیہ تبلیغی جماعت والے, وہ نہیں, میں ایک اور درویش کی بات عرض کر رہا ہوں.
مجھ سے فرمانے لگے آپ کے ہاں رہائش ہے کہیں؟ ہاں ہے، میں اکیلا رہتا ہوں، آپ بھی آ جائیں۔ تو فرمایا رات کو پہلی رات جب قیام کیا تو میں نے دائیں طرف کروٹ بدلی، تو ان کا گدا جو ہے، نیچے سوتے تھے، جو بچھونا تھا، گدا نہیں کہا، بچھونا فرمایا، بچھونا جو تھا وہ اس طرح تھا کہ ان کی طرف میری پیٹھ ہو گئی۔ بس میری پیٹھ ہوئی تو میں جاگ رہا تھا، لیکن جسم ایک دم سن ہو گیا، اور انہوں نے باتیں کرنا شروع کر دی۔ کون سی زبان میں باتیں کر رہے تھے، کس لہجے میں باتیں کر رہے تھے، بس باتوں کی سمجھ آ رہی تھی، باتیں ہو رہی ہیں، اور کوئی ان کو سوال و جواب کر رہا ہے، وہ باتیں کر رہے ہیں۔ اور فرمایا بہت ساری دیر باتیں ہوتی رہیں، حتیٰ کہ میں نیند میں چلا گیا۔ صبح اٹھا تو ایک دم خیال آیا کہ ان درویشوں سے پوچھوں گا کہ وہ آپ کس سے باتیں کر رہے تھے۔ بھول گیا، خیال آیا، چلا گیا۔ دوسری رات پھر ویسے، اور حتیٰ کہ ہر رات ایسے ہوتا، اور میں خیال کرتا کہ صبح پوچھوں گا، بھول جاتا۔ 28 سال گزر گئے، اور روزانہ ہر رات کو یہی کہانی اور یہی ترتیب۔ 2.5 سال کے بعد ایک دفعہ صبح تکلیف ہوئی انہیں، اور ظہر کے وقت جو ہے وہ فوت ہو گیا۔ تجہیز و تکفین کی ترتیب بنائی، ظہر کی نماز، عصر کی فرمانے لگے، غالباً ظہر کی نماز کے بعد فرمایا کہ ان کا جنازہ حرم میں ہوا اور بقی میں ان کو دفن کر دیا۔ بعد از وصال، اس رات کو میں نے خواب دیکھا، رات ان کی گزر گئی، رات بھی وہی سوال و جواب، 2.5 سال کی راتیں گزر گئی۔ میں نے وصال دیکھا کہ اے شیخ تو خوش قسمت ہے کہ تجھے جو ہے ایک ابدال کی صحبت نصیب ہو گئی تھی، اور ابدال تیرے پاس بھیجا ہم نے اس لیے تھا، ابدال کہتے اسے ہیں کہ جب وہ اس دنیا سے رخصت ہو جائے تو اس کا بدل پہلے سے تیار ہو، لہذا اس وقت وہ ذمہ داری آپ کو دی جاتی ہے۔ یہ آج واقعہ میں نے پہلی دفعہ عرض کی ہے، اور اس کے بعد وہ اس موضوع کے اور شیخ کے واقعات ہیں، اس وقت ہمارا موضوع یہ نہیں۔ ایک تکوینی عالم ہے جو ہماری نظروں سے ماورا ہے۔ کہنے لگا حضرت مجھے اس دور کے ابدال تو دکھائیں۔ لازم ہے حضرت اگر شفقت فرما دیں۔ اچھا فرمایا ٹھیک ہے، تو یہاں سے جا لاہور سے، اور بس پکڑ بہاولپور کی، وہاں سے آگے جا خیرپور ٹامے والی، وہاں سے آگے جا قائمپور ایک جگہ آئے گی، وہاں سے آگے جا جمال پور آئے گا، جمال پور ایک چھوٹی سی بستی ہے، وہاں ایک جوتیاں گانٹنے والا بیٹھا ہے، اس سے مصافحہ کر کے ہمارے سلام کہنا، پھر جو وہ جواب دے پھر جواب لے کے آ جانا۔ ہاں وہ شک کیا، وہاں سے بیٹھا بہاولپور سے آگے بسیں چلتی، وہاں سے خیرپور ٹامی والی چلا گیا، خیرپور ٹامی والے سے آگے جو ہے قائمپور گیا، اور قائمپور سے آگے جمال پور گیا، جمال پور حلیہ بتایا کہ اس جگہ بیٹھا ہوگا ایک درویش، اس حلیے کے ایک درویش بیٹھے تھے، وہ بھی ایسے جیسے منتظر ہوں۔ ان کے پاس جا کے سلام عرض کیا، مصافحہ کیا، ٹوٹی پھوٹی سی ایک چوکی پڑی تھی جو جوتیاں گانٹنے والے ساتھ رکھتے ہیں جوتیاں گٹوانے کے لیے، وہ چوکی پڑی تھی، وہ چوکی دی اور دے کے پوچھنے لگے کیا حال ہے، خیریت سے؟ ان کا حال احوال پوچھا شیخ کا، پوچھ کے اور ان سے کہا کہ انہیں جا کے کہہ دیجئے گا یہ اللہ کے معاملات ہیں، اس میں زیادہ دخل نہ دیا کریں ورنہ نقصان ہوگا۔ بس ایک بھیج لیا، اس کی خواہش تھی، وہ بھی اس لیے بھیجا کہ اس کو آپ نے جو ہے آگے سلسلے چلانے کے لیے راہیں دینی تھی، ہر کسی کو نہ بھیجیے گا۔ اور بندہ کہنے لگا شیخ کوئی نصیحت فرمائے، شیخ کوئی نصیحت فرمائے۔ میں کیا نصیحت کروں، مجھے تو جوتیاں گانٹنے کا ہی پتہ نہیں۔ شفقت فرمائے، کچھ عطا فرمائے۔
کوئی نصیحت فرمائے. فرمائے 3 چیزیں دیتا ہوں. کھانا کھا کے پچھتانا، یہ بڑے راز کی بات ہے. کھانا کھا کے استغفار کرنا، پچھتانا، اور باوضو رہنا، اور مال کو ایسے سمجھنا جیسے امانت ہے اور اس کو ہر وقت اپنے سے دور رکھنے کی کوشش کرنا. اور جاؤ، جب حکم ملا جانے کا تو پکڑ لیا، فرمایا بیٹھ جاؤ، یہ تم نے نصیحت مانگی تھی، ایک ہم اپنی عطا کر رہے ہیں. رہنا ایسے جیسے کوئی سمجھے کہ یہ بہت بڑا تونگر اور غنی ہے، تاکہ تمہاری چال سے، حال سے، کیل سے، کال سے سوال کی کیفیت پیدا نہ ہو. اگر فقیری بن کے رہے، فقیری حالت میں، اگلا سمجھے گا بیچارہ کچھ سوالی ہے. رہنا اس حالت میں جیسے اگلا یہ سمجھے کہ تم خود بہت بڑے تمنگر ہو، لیکن مال کی دنیا سے اپنے کو قریب نہ آنے دینا. وہ فرمایا، پھر یہ آگے شیخ نے اگلی وضاحت فرمائی اس شخص کو. فرمایا اچھا، انہوں نے آ کے سلام کی، جواب دیا، ان کو عرض کیا، مسکرا دیے. فرمایا پتہ ہے کیوں کہا؟ کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے پہ تشریف لے جا رہے تھے، اس دور کی سب سے بڑی قیمتی مرسڈیز گاڑی، اس سے بھی زیادہ قیمتی گھوڑا. یعنی اب بھی گھوڑے گاڑیوں سے بہت قیمتی ہیں، گاڑیاں ان کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں. تو ایک شخص نے ان کی لگام پکڑ لی گھوڑے کی، اور گھوڑے کی لگام پکڑ کے کہنے لگے، نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے نانا کے گھر تو تین چاند چولہا نہیں جلتا تھا، اور آپ کا عالم یہ ہے کہ اتنی قیمتی پوشاک اور اتنا قیمتی گھوڑا اور اتنا مال، اتنی دولت، اتنی چیزیں، اتنی عزت، اتنی ثروت. عجیب جواب دیا. فرمانے لگے یہ سب کچھ اس لیے کیا ہے کہ لوگ مجھ سے سوال کریں، اور اگر میں فقیری لباس اور فقیری کیفیات میں چلوں تو اگلا کہنے والا کہے گا خود ہی فقیر ہے، ہمیں کیا دے گا. یہ علوم کی ایک دنیا ہے، یہ معرفت کا ایک جہان ہے، ہماری عقلوں سے ماورا ہے، ہماری سمجھ سے ماورا ہے، ہماری شعور سے ماورا ہے. تو میں نے عرض کیا قرآن کی ابتدا میں اللہ جل شانہ نے فرما دیا یؤمنون بالغیب، یہ نظام سارا کا سارا غیب سے چلے گا. اس نظام کی ابتدا غیب سے ہوئی ہے، انتہا غیب سے ہوگی. اللہ ہے، ہاں ہے، تو نے دیکھا نہیں دیکھا. جبریل ہے، تو نے دیکھا نہیں دیکھا. کائنات کا بنانے والا موجود ہے. عذاب قبر ہے، ہاں ہے. جزا ہے، ہاں ہے. تو میں تو دیکھتا ہوں کہ قبر تو مٹی کا گڑھا ہے، وہ تو ہڈیاں ہی خاکستر اور مٹی کی مٹھ اور خاک بن جائیں گی. کہا میری نظر جو دیکھ رہی نہیں، ایک غیب بتانے والے نے بتایا کہ اللہ بھی ہے اور قبر بھی ہے اور اس کے اندر جزا اور سزا کا نظام بھی ہے اور نکیرین بھی ہیں اور جنت بھی ہے اور دوزخ بھی ہے. یہ سارا نظام ہے، اور اللہ جل شانہ کی ساری نظام پہ طاقت اور قوت اور قدرت ہے. وہ غالب ہے، قادر ہے، مقتدر ہے. تیری نظر دیکھ رہی نہیں دیکھ رہی. تو پھر فرمایا کہ اسے کا نام غیب ہے. حضور سرور کون اسلم نے ایک دفعہ فرمایا، مفہوم حدیث کا عرض کر رہا ہوں، صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، واہ واہ میرے بھائی، ان کو سلام کہہ دو، میرے بھائی. حضور نے ہمیں بھائی فرمایا، ایسا تو ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں. فرمایا تم میرے صحابہ ہو، وہ ہیں جنہوں نے مجھے نہیں دیکھا ہوگا، قرآن اترتے نہیں دیکھا، حدیث کا مفہوم عرض کر رہا ہوں، کچھ بھی نہیں دیکھا، لیکن پھر بھی مجھے مانیں گے، وہ میرے بھائی ہیں. آپ کو مبارک ہو. کچھ بھی نہیں دیکھا، کچھ بھی نہیں دیکھا. یہ تکوینی علوم، یہ غیب کے علوم، یہ روحانی دنیا، یہ معرفت کی دنیا، اگر اس پہ شریعت غالب رہے گی تو انسان بڑی اونچی پرواز کرتا ہے، بہت اونچا اٹھتا ہے، بہت اونچا چلتا ہے. اگر اس پہ شریعت غالب رہے گی، اگر شریعت سے نکل گیا اور اپنی مرضی سے اس علوم کو طے کرنا شروع کر دیا، ادھر کی کتاب پڑھ، ادھر کی کتاب پڑھ، تو یہ گمراہ ہو جائے گا، گمراہ کرے گا. اور ان گمراہ لوگوں کا سلسلہ آئندہ آ رہا ہے، سلسلہ آئندہ آ رہا ہے. شیخ نے فرمایا گمراہ گروہ جتنے بھی تھے، یہ کتاب آج سے تقریباً 1150 سال پہلے لکھی گئی ہے. 1100 سال پہلے گمراہ فتنے تھے، جنہوں نے صوفیت کے نام پہ، جنہوں نے معرفت کے نام پہ،
جنہوں نے شریعت کے نام پہ، جنہوں نے طریقت کے نام پہ، جنہوں نے خانقاہ کے نام پہ ایسے ایسے فتنے جاری کیے جن کا تعلق نہ قرآن میں ہے، نہ حدیث میں ہے، نہ صحابہ میں ہے، نہ تابعین میں ہے، نہ تبع تابعین میں ہے، نہ محدثین میں ہے، اپنے خیالات کی دنیا میں ایسی چیزیں ثابت کرنے کی کوشش کی اور اس دور کے بے شمار لوگوں کو گمراہ کیا۔ ہر دور میں گمراہوں کے ساتھ گمراہ مل جایا کرتے ہیں۔ اس لیے میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کبھی بھی تصوف اور روحانیت کی کتاب، جس طرح بخاری شریف طلبہ استاد سے پڑھتے ہیں پڑھتے ہیں نا، وہ بخاری شریف اٹھا کہ پڑھنا شروع کر دیں کہ نہیں آج اتنی حدیثیں پڑھی ہیں، استاد سے پڑھتے ہیں۔ فزکس کیمسٹری اٹھا کے پڑھنا شروع کر دیں، انگلش عربی یا جغرافیہ اور دوسرے علوم پڑھنا شروع کر دیں کہ نہیں استاد سے پڑھیں گے۔ ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ شیخ فرماتے تھے اسی طرح یہ کشف المحجوب بھی کسی استاد سے پڑھنا، اور معرفت کی کوئی کتاب ہو کسی استاد سے پڑھنا۔ استاد سے پڑھو گے فتنوں سے بچے رہو گے، اگر ورنہ تو اتنے بڑے فتنے آئیں گے آپ اپنے آپ کو ہدایت پہ سمجھو گے جبکہ ہو وہ فتنے پہ اور گمراہی پہ ہوگے۔ چٹائیے کہ پیمند کا واقعہ یاد نہیں رہا، اچھا کیا یاد دلا دیا۔ میں نے اس میں ایک بات عرض کی تھی، موسیٰ اور خضر علیہ السلام جب اکٹھے چلے تھے تو اس وقت میں نے بات عرض کی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام سے پیوند ہو گئے، اور سرور کون وسلم نے فرمایا کہ اگر مزید، میں اپنے لفظوں میں حدیث کا مفہوم عرض کروں، اگر مزید پیوند ہوتے تو اور چیزیں کھلتی۔ یہ پیوند کسے کہتے ہیں؟ یہ دیسی آم ہوتے ہیں نا، میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے باغ تھے تو وہ ایسا کرتے تھے، دیسی آم میں نے خود دیکھا، اب بھی زندہ ہیں، بڑی عمر کے ہیں، 100 کے قریب ہیں۔ سردار خان انہیں کہتے ہیں، مالی سردار خان بلوچ، بہت بڑے باغبان ہیں، بہت پودوں کے بارے میں بڑے علوم رکھتے ہیں، بہت زیادہ بوڑھے آدمی، نواب بہاولپور کے وہ اس دور کے تھے۔ وہ کیا کرتے تھے؟ چاقو سے نا اس دیسی پودے کو تراشتے تھے، اور ادھر چونسے کا پودا ہوتا تھا، درخت ہوتا تھا نا چونسے کا، ایک درخت لگا لیا، ادھر اس کی شاخ لی، ادھر یہ پودا لیا، ان دونوں کو آپس میں ملا کے پرانی ٹاکی یا بوری کا ٹکڑا باندھا، اس کے اوپر سوتلی باندھی اور باندھ کے پھر اوپر مٹی لگا لی کہ اندر ہوا تک نہ جائے۔ اور یہ جو چھوٹا پودا ہے نا دیسی آم کا، اس چونسے انور اٹور یا جتنا بھی فجری اچھی نسل کے آم ہیں ان کے ساتھ باندھ دیا جاتا تھا۔ اس کو نیچے مٹی ہوتی تھی اور اس کے اندر بوری بندھی ہوتی ہے، تاکہ یہ پودا اپنی خوراک خود لے، اس سے نہ لے، بے غرض ہو کے اس کے ساتھ پیوند کرے۔ میری باتوں میں سمجھ آ رہی؟ اب روز اس کو پانی دیا جاتا تھا، اس کے ساتھ اتنا بڑا مٹی ہوتی تھی نا اس کی جڑوں کے ساتھ، اور اس کو اس کے نیچے ٹیکیاں دی جاتی تھی، سٹول بنے ہوتے تھے، اور اس پیوند کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ کچھ عرصے کے بعد ایسا ہوتا ہے چونسے کا پودا دیسی کے ساتھ مل کے خود دیسی کو چونسا بنا دیتا ہے اور انور اٹول بنا دیتا ہے اور اعلی قسم کا کوئی بہترین آم بنا دیتا ہے۔ بہت عرصہ اس کی صحبت کے ساتھ چپکا رہا، بہت ملا رہا، پیوند ہو گیا اس کے ساتھ۔ اور پھر اس کی قلم کاٹ دیتے ہیں، اس درخت سے اس کو ہٹا دیتے ہیں۔ جب درخت سے ہٹاتے ہیں، پہلے دیسی تھا، اس پودے کی کوئی قیمت نہیں تھی، اب وہ بہترین آم کا پودا ہے، اب اس کی سینکڑوں ہزاروں روپے ایک پودے کی قیمت ہے۔ قیمت کب بنی؟ پیوند ہونے کے بعد۔ لیکن پیوند ہونے کے ساتھ ساتھ اس نے ان سے کوئی اجر نہیں لیا، کوئی صلہ نہیں لیا، اپنی خوراک خود لی، ان پہ احسان نہیں کیا، بلکہ ان کا احسان ہے کہ اپنے ساتھ ملا کے انہوں نے تجھ دیسی کو بھی لنگڑا بنا دیا اور فجری بنا دیا، انور اٹول بنا دیا۔ ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ، مرشد حجویری رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، بھائی پیوند ہو جاؤ، اپنے مرشد سے پیوند ہو جاؤ،
اپنی ہستی اور حیثیت کو مٹا دو اور اتنا اپنے آپ کو قریب کرو ان کے دل کے کہ تھوڑا سا خلل نہ رہے، تھوڑی سی جگہ نہ رہے۔ ایک دفعہ میں بیٹھا تھا، یہ واقعہ میں نے کئی دفعہ عرض کیا حضرت کی خدمت میں، رحمت اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں نے عرض کیا، حضرت آپ کے قریب ہونا چاہتا ہوں، فنا فی الشیخ چاہتا ہوں۔ جب فنا فی الشیخ ہوتا ہے پھر شک اور شبہ ختم ہو جاتے ہیں، اعتماد بڑھ جاتا ہے، پھر وساوس جگہ نہیں پاتے، پھر ہر وقت ان کے بارے میں ایک اچھا خیال، اچھا گمان، اور ان کی دل انہی کی دنیا میں جیتا ہے، انہی کی دنیا میں سوتا ہے، انہی کی دنیا میں جاگتا ہے، انہی کی دنیا کو سوچتا ہے، اور انہی کی دنیا میں دل شاداں فرحاں رہتا ہے باوجود ساری حالات کے، کہ مجھے سہل ہو گئی منزلیں کہ خزاں کے رخ بھی بدل گئے، کہ تیرا ہاتھ ہاتھ میں آ گیا تو چراغ راہ کے بھی جل گئے۔ انہی کی دنیا میں رہتا ہے دل۔ تو مجھ سے فرمانے لگے، بڑے عرصے کے بعد خیال آیا، فرمانے لگے اچھا ایسا کر، ان دونوں ہاتھوں کو مل ایسے۔ میں نے ملا، میں نہیں زور سے ملا، میں نے کہا حضرت وہ بہت زیادہ گرمی پیدا ہو گئی، میں نہیں ملا، اور میں نے اور مل، میں حضرت اب قابل برداشت نہیں، اچھا چھوڑ دیں۔ بس فرمایا کہ اگر ان ہاتھوں کو دور رکھ کے ملتا کیا گرمی پیدا ہوتی؟ نہیں۔ میں کچھ قریب کر کے ملتا گرمی پیدا ہوتی؟ نہیں۔ اور میں اور قریب کر کے تھوڑا سا وقفہ ہوتا، اس کی حرارت کیا اس کی حرارت اس کے اندر منتقل ہوتی؟ حرارت منتقل ہوئی تو گرمی پیدا ہوئی نا اللہ والے۔ میں اچھا ملا دیتا اور ملتا نہ، پھر گرمی پیدا ہوتی، حرارت منتقل ہوتی؟ میں نے عرض کیا حضرت نہیں۔ بس ہم یہی چاہتے ہیں، اپنے قلب کو قلب مرشد کے ساتھ ملا، پھر ملا کے مل، اور ملنا کسے کہتے ہیں؟ ان کی بار بار حاضریاں دے، ان کے لیے مجاہدہ کر، قربانیاں کر، اور بار بار ان کی صحبت کو اپنے لیے سعادت سمجھ، ان کی زیارت کو اپنے لیے سعادت سمجھ، اور پھر ان کے قریب ہوتا چلا جا اعتماد کے ساتھ۔ پھر فرمایا دو پر ہمیشہ پرواز کراتے ہیں، ایک اعتماد کا پر، ایک اطاعت کا پر۔ ہمیشہ پرندے کے دو پر ہیں، ایک پر ہے دوسرا نہیں، اپاہج ہے، اور دوسرا ہے پہلا نہیں، بیکار ہے۔ ایک اعتماد کا پر اور ایک اطاعت کا پر۔ اعتماد 100% اور اطاعت 100%، سمجھ آئے نہ آئے، عقل مانے نہ مانے، شعور ساتھ دے نہ دے، جو فرما دیا بس حق ہے۔ یہ روح کی دنیا اعتماد پہ چلتی ہے، اور یہی بات پیر علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ نیت کا صحیح کرنا لوجہ اللہ، کہ اللہ کے لیے، محض اللہ کے لیے۔ جو شخص محض اللہ کے لیے ان راہوں پہ چلے گا، وہ احترام اور اکرام، جسے عام طور پہ لفظ کہتے ہیں پروٹوکول، نہیں ڈھونڈے گا۔ اور ہمارے حضرت فرماتے تھے ان راہوں کی ذلت کو اپنے لیے سعادت سمجھو۔ جو ان راہوں کی ذلتوں کو تلاش کرتا ہے، لفظ سمجھیں غور سے، تلاش کرتا ہے، ایک ہے مل جائیں، ایک ہے جو ان راہوں کی ذلتوں کو تلاش کرتا ہے، اللہ کی عزت، اللہ کی طرف سے عزت اور عظمت اس کو تلاش کرتے ہیں۔ جو ان راہوں کی ذلت تلاش کرتا ہے کہ شیخ کی خانقاہ میں جا کے اگر مجھے ذلت ملی ہے تو اس ذلت میں میرے لیے سعادت ہے۔ کسی نے کندھا مار دیا، کسی نے دھکا دے دیا، کسی نے پھول ہے، کسی نے دھول ہے، کوئی کیا ہوا، مزاج کے خلاف، طبیعت کے خلاف، ہر چیز کے خلاف۔ جب یہ چیزیں مزاج کے خلاف، طبیعت کے خلاف ہے، تو یہ چیزیں وہی ہیں، یہ رگڑائی ہو رہی ہے، ساری ہاتھ کی رگڑائی ہو رہی ہے، یہ وہی چیزیں ہیں، یہ وہی چیزیں ہیں بھائی، یہ رگڑائی ہو رہی ہے۔
اور وہ نسبت اس نسبت کے اندر، اسے کہتے ہیں نسبت القائی، وہ نسبت اس نسبت کے اندر منتقل ہو رہی ہے، وہ نسبت اس نسبت کے اندر منتقل ہو رہی ہے۔ اور اس نسبت کے اندر منتقل ہونا ہی اصل ہے۔ یہ خلافت کیوں دی جاتی ہے؟ اہل کو دیکھ کے اس کو خلافت کیوں دی جاتی ہے؟ اس لیے جاتی ہے کہ یہ نسبتیں قیامت تک منتقل ہوتی رہیں۔ وہ جو نسبتیں صحابہ کی، انبیاء کو ملی صحابہ کو ملی تابعین کو ملی تبع تابعین کو ملی اہل اللہ محدثین کو، ان کو اولیاء کو، صالحین کو، یہ جو سلسلہ چلا ہے سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے، یہ سارا کا سارا سلسلہ جو ہے یہ نسبتیں منتقل ہوتی چلی جائیں۔ نسبتوں کا منتقل کرنا ہے، اور یہ نسبتیں منتقل اس شخص کے اندر ہوتی ہیں جو اپنے آپ کو اپنے مرشد اور شیخ میں فنا کر دے، کہ مٹا دے اپنی ہستی کو۔ اگر کچھ مرتبہ چاہیے کہ دانہ خاک میں مل کے گلے گلزار ہوتا ہے۔ یہ ساری کے سارے باب کا آج خلاصہ یہی ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہے۔ ہمارا جو حلقہ کشف المحجوب ہے، یہ راہ سلوک کے چلنے والے راہیوں کے لیے ایک روشن چراغ ہے، روشنی ملتی ہے۔ اس راہ میں چلنا کیسے ہے؟ جمعرات کا جو درس ہوتا ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ راہ کیا ہے، نقطہ سمجھیں، راہ کیا ہے، انتخاب کون سی راہ کرنی ہے نا، غلط راہوں سے ہٹ کے اصل راہ پہ آنا ہے۔ جب اصل راہ پہ آ گئے تو اب چلنا کیسے ہے، یہ بھی ایک لازم چیز ہے۔ راستہ ٹھیک ہے، سب کچھ ٹھیک ہے، سڑک بھی صاف ہے اور میرے ساتھ گاڑی بھی ہے، لیکن نہیں، گاڑی تیری اپنی ہے، سپیڈ تیرے پاس ہے، لیکن اس سڑک پہ چلنے کے اصول ہیں، وہ بھی تجھے سیکھنے ہوں گے۔ سوار اور سواری کی حفاظت کے لیے بھی، اپنے لیے بھی، دوسرے کے لیے بھی۔ یہ جو حلقہ کشف المحجوب ہے، اور ہم کشف المحجوب کو سبقاً پڑھ رہے ہیں، یہ دراصل یہ راہیں ہیں، یہ راہوں کو سالک نے سیکھنا ہے۔ راہ سلوک میں چلنے والا جو سالک ہے اور اس راہ میں چلنے والا جو مسافر ہے، وہ ان راہوں کو سیکھے گا، ان راہوں کو سیکھے گا، اور جب تک ان راہوں کو سیکھتا رہے گا صحیح چلتا رہے گا۔ جب ان راہوں کو اپنی مرضی سے طے کرنے کی کوشش کرے گا بھٹک جائے گا۔ حضرت مظہر جانا رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں ایک بندہ آیا، اوہو، اللہ کی محبت میں سرشار تھے، مرزا مظہر جانا رحمت اللہ علیہ، شاہ غلام علی صاحب رحمت اللہ علیہ ان کے خلیفہ تھے، اور شاہ غلام علی صاحب رحمت اللہ علیہ سلسلہ نقشبندیہ کے بہت بڑے سردار۔ علامہ عابدین شامی فقہ حنفی کا کوئی فتویٰ ہو اس کے بغیر آپ آگے نہیں چل سکتے۔ وہاں سے آئے شام سے، اور شاہ غلام علی صاحب رحمت اللہ علیہ ان پڑھ آدمی تھے، ان کی خانقاہ میں رہے۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کو پتہ چلا کہ علامہ عابدین شامی ان کی خانقاہ میں آئے ہوئے ہیں، لکھا خط کہ آپ سے ملاقات چاہتا ہوں۔ فرمایا شیخ نے جواب دیا، شیخ نے 40 دن خانقاہ سے باہر قدم رکھنے کی اجازت نہیں دی۔ وقت کا محدث یہ بات کہہ رہا، یہ بات کون کہہ رہا؟ وقت کا محدث، وقت کا محدث یہ بات کہہ رہا، شیخ نے اجازت نہیں دی۔ کس کو؟ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ جیسی ہستی کو، علامہ عابدین شامی رحمت اللہ علیہ۔ اور پھر جب 40 دن کے بعد شیخ کی خانقاہ سے اجازت چاہی شام جانے کے لیے، ملک کے شام جانے کے لیے، تو پھر شاہ عبدالعزیز محدث رحمت اللہ علیہ نے واپسی میں ان سے جو ہے
ان سے اکتساب فیض اور ملاقات کی اور فرمایا میں خوش ہوں کہ دلی جیسے جگہ میں شام کے ابدال، جہاں حدیث میں ہے کہ 40 ابدال ہوں گے، ان میں 22 شام میں ہوں گے، حدیث عرض کر رہا ہوں، اور 18 عراق میں ہوں گے ہمیشہ۔ حدیث کا حوالہ میرے پاس مستند ہے۔ ہمیں شام کے وہ محدث آئے ہیں، لیکن یہاں آ کے انہوں نے اپنے علم کا اظہار نہیں کیا، اپنی عاجزی کا اظہار کیا ہے۔ آج میں اس شخص سے سینہ ملا رہا ہوں جو یہاں سے ایک سلاسل کا فیض پا کے جا رہا ہے۔ اور عجیب بات بتاؤں آپ کو، فقہ میں بڑی کتابیں لکھی گئیں، اور کتنی کتابیں ایسی ہیں جن کا نشان ہی نہیں ہے۔ علامہ عابدین شامی کی کتاب کے بغیر فتویٰ نہیں لکھا جا سکتا۔ فرمایا کس لیے؟ اس لیے کہ انہوں نے اس علم کے اندر روحانیت اور معرفت کو شامل کیا ہے، اور جس علم کے اندر روحانیت اور معرفت ہوگی، یا دوسرے لفظوں میں میرا ایک لفظ ہمیشہ یاد رکھیے گا، جس قلم کے پیچھے قدم کی محنت ہوگی، جس قلم کے پیچھے، وہ قلم اللہ کے ہاں قبول ہو جائے گا۔ علامہ عابدین شامی نے فقہ کی کتاب لکھی بہت بڑی، لیکن اس کے پیچھے قدم کی محنت سے صرف قلم کی محنت نہیں تھی، ساتھ قدم کی محنت بھی تھی۔ اس قدم کی محنت کی وجہ سے وہ قلم کی محنت قبول ہو گئی، اور قیامت تک وہ ہدایت اور روشنی کا ذریعہ بنی ہے اور بنی رہے گی انشاءاللہ۔ میں بات کر رہا تھا مرزا مظہر جانے جانا رحمت اللہ علیہ، بڑے نفیس مزاج تھے، بہت نفیس مزاج، حد سے زیادہ۔ حضرت شاہ غلام علی صاحب رحمت اللہ علیہ حضرت کو پنکھے سے ہوا دیتے تھے نا، تو زیادہ ہوتے، میاں ہمیں اڑائے دیتے ہو کیا، آندھی بن گئے ہو؟ حضرت کو کر دیتے کرے، پھر فرماتے میاں ہاتھوں میں جان ہی نہیں ہے، نہ جائے ماندن نہ پائے رفتن، بندہ جائے تو کہاں جائے۔ ایسے شیخ بڑے نفیس مزاج۔ ایک دفعہ کسی نے کچھ بادام گریاں لا کے دی حضرت کو، تو حضرت کے خادم تھے، مزاج شناس تھے۔ خادم بن وہی سکتا ہے جو مزاج شناس ہو شیخ کا۔ ہر پھول کی اپنی خوشبو ہوتی ہے، ہر پھول کی اپنی خوشبو ہوتی ہے۔ ہر صحابی کا اپنا مزاج، عمر رضی اللہ عنہ کا مزاج کیسا، عثمان رضی اللہ عنہ کا مزاج کیسا، ہر فقیر کا اپنا مزاج، اور اس میں اس امت کے اس وقت کے طبقے کے لیے برکت ہوتی ہے۔ اور میں اگر دیکھو فقیر جلالی ہے، سمجھ لو امت کو اب اس کی ضرورت ہے، اور دیکھ لو کہ فقیر جمالی ہے، فرمایا امت کو اب اس کی ضرورت ہے۔ تو ایک کچھ مغزیات لا کے دیے حضرت نے تھوڑی سی کاغذ میں پوڑیاں باندھ کے دے دی۔ چند دنوں کے بعد پوچھا میاں غلام علی وہ ان کیا ہوا؟ حضرت نے کھا گیا۔ ارے سارے کھا گئے؟ حضرت وہ تو ایک مٹھی بار تو تھے سارے۔ کمال ہے بھائی، ہم تو ایک دانہ کھائیں اور اس ایک دانے سے ہمارا دل کی دھڑکن تیز ہو جائے، تو سارے کھا گئے۔ میں سمجھ رہے جانے جانا، ایک دفعہ رات کو رضائی کی سلائی میں ایک سلائی تھوڑی سی ٹیڑھی تھی، ساری رات نیند نہیں آئی اور مروڑ لگ گئے، سلوٹیں۔ ایک دفعہ گدے کے اندر حضرت کا جو بچھونا تھا چادر میں، اس میں سلوٹ پڑی ہوئی تھی، ساری رات کروٹیں بدلتے رہے۔ ایسا نفیس مزاج، ایسی طبیعت میں نفاست، یہ قدرت کی طرف سے تھی، کوئی نخرہ نہیں تھا۔ بعض چیزیں بعض لوگوں میں قدرت کی طرف سے ہوتی۔ تو مرزا مظہر جانے جانا ایسی عجیب انسان تھے، اور بہت بڑے مالدار تھے، اور ولایت کے شہنشاہ تھے۔ اللہ اکبر، ولایت کے شہنشاہ تھے۔ ہمارے شجرے میں جو فقیر کو سلاسل عطا ہوئے ہیں، ان میں مرزا مظہر جانے جانا رحمت اللہ علیہ کا نام ہے، ان کے بغیر سلسلہ آگے چل نہیں سکتا۔ مرزا مظہر جانے جانا رحمت اللہ علیہ سے سلسلہ آگے حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کی جاتا ہے، ان سے نکل کے شاہ غلام علی رحمت اللہ علیہ اور مرزا مظہر جانے جانا رحمت اللہ علیہ، خواجہ معصوم صاحب حضرت مجدد کے بیٹے ہیں رحمت اللہ علیہ، اور حضرت ثانی رحمت اللہ علیہ، شیخ باقی باللہ رحمت، یہ سلسلہ جاتا ہے۔
تو شیخ کی خدمت میں ایک بندہ آ کے بیٹھا رہا. فرمایا بھائی کیا کہنا ہے؟ حضرت یہ سب چلے جائیں گے، الہ آباد کروں گا. سارے چلے گئے. قریب آ جاؤ. قریب آیا. کہ حضرت آپ کا جسم کو نورانی بہت زیادہ، آپ کے جسم میں بہت نورانیت اور روحانیت محسوس کر رہا ہوں، دل کو سیاہ دیکھ رہا ہوں. شیخ نے فرمایا اچھا، نیچے سے اٹھانا، دل کو سیاہ دیکھ رہے، کون ہو؟ فرمایا میں نصرانی ہوں، عیسائی ہوں. یہ مقام کیسے پا لیا؟ حضرت نفس کی مخالفت کر کے. میرے من نے جو چاہا میں نے ہمیشہ اس کی مخالفت کی، مخالفت کرتے کرتے اب یہ مقام پا لیا کہ میں ہر کسی کے ظاہر باطن کو دیکھ لیتا ہوں شیشے کی طرح. اچھا، اب ولی کی نظر نے مرض کو بھانپ لیا. فرمایا آپ کا نفس چاہتا ہے کلمہ پڑھنے کو؟ فرمایا نہیں، میں خود ہی تو کہتے ہو نفس کی مخالفت کی تھی. خود ہی تو کہے کہ میں نے ساری زندگی نفس کی مخالفت کی. فقیر کا انداز دیکھے، حبیب خدا دے فقیراں تو صدقے، حبیب خدا دے فقیراں تو صدقے، فقیراں دے روشن ضمیراں تو صدقے، نہ دولت تو صدقے نہ جنت تو صدقے، تیری زلف دے جاں اسیراں تو صدقے، جنا رومی جامی تے سادی نو ڈنگیا، میں انہیں پیاری اکھیاں دے تیراں تو صدقے. اب فقیر کی اصلاح کا انداز دیکھیں. فرمایا کہ دل چاہتا ہے کلمہ پڑھنے کو؟ میں نہیں، میں خود ہی تو کہتے ہو میں نے نفس کی مخالفت کی. کہنے لگا ہاں، خود ہی کہنے لگا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. پھر بیٹھا رہا، پھر مراقب ہو کے کہنے لگا شیخ اب میری نظر پڑی ہے کہ آپ کا قلب بھی روشن ہو گیا ہے. تو شیخ نے فرمایا وہ پہلا قلب بھی تیرا تھا، اب بھی تیرا ہے، شیشے میں اپنا چہرہ نظر آتا ہے. وہ پہلا قلب جو تھا وہ کلمے سے محروم سیاہ تھا، اور موجودہ جو قلب ہے، دل ہے، وہ کلمے سے معمور ہے. پہلے محروم تھا، اب معمور ہے، بھرا ہوا ہے. اب وہ نور سے منور ہو گیا ہے، اب وہ تیرا ہے، شیشے میں اپنا چہرہ نظر آتا ہے. ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دفعہ یہ واقعہ بیان کر کے فرمایا کہ اگر مرشد میں تجھے عیب نظر آتا ہے تو وہ تو تجھے اپنا چہرہ نظر آتا ہے، تیری سمجھنے میں کوئی غلطی ہے. روح کی دنیا ایک انوکھی دنیا ہے، روح کا نظام ایک انوکھا نظام ہے، انوکھا نظام ہے. اس لیے شریعت ہو اگر اور معرفت نہ ہو، شریعت ہو اور معرفت نہ ہو تو اس شریعت کے اندر علم تو ہوگا، اتباع نہیں ہوگی. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جیسا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، حضرت بشر حافظ رحمۃ اللہ علیہ کی مجالس میں جاتے تھے. اور بشر حافظ ایک وہ شخص تھے جو پہلے شراب پیتے تھے، بہت بڑے عیاش تھے. کریم نے توبہ کی توفیق عطا فرمائی. اور لدنی وحبی، لدنی کہتے ہیں اللہ نے بغیر پڑھے علوم عطا فرمائے. لدنی وحبی، غیبی علوم عطا فرمائے. تو شیخ ان کی خدمت میں زانو تلمذ طے کرتے تھے، باادب بیٹھتے تھے. تو طلباء جو ہے ایک دفعہ اعتراض کر بیٹھے. حضرت وہ ان کا پہلا دور تو سارے جان کو یاد ہے، ابھی کل کی تو بات ہے، توبہ کرنے والے ہیں. ہائے ہائے. تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے ہاں بس فرق اتنا ہے کہ ہمارے پاس علم ہے، ان کے پاس عمل ہے، ہمارے پاس معلومات ہیں، ان کے پاس معمولات ہیں. میں یہ چیز ان سے لینے جاتا ہوں. اگلی بات اور انوکھی بتا دوں، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، نعمان بن ثابت جن کا اصل نام ہے، فرماتے ہیں اگر میں امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی مجالس میں نہ جاتا تو ہلاک ہو جاتا، کہ مجھے اللہ نے اتنے علوم دیے تھے. کیونکہ علم زیادہ ہو تو انسان کچھ دعویٰ کر بیٹھتا ہے، انسان کچھ اعتراض کر بیٹھتا ہے، انسان کوئی مقابلہ کر بیٹھتا ہے شریعت کا، فقہ کا، علوم کا.
انسان اپنی دلیل دے بیٹھتا ہے، خود مجدد بن جاتا ہے. اتنے بھی دنیا کے گمراہ لوگ پیدا ہوئے ہیں، ان سب کے پیچھے کوئی رہبر نہیں تھا. یہ تاریخ بتا رہا ہوں. تو نعمان بن ثابت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے اگر میں امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی مجالس میں، ان کی صحبت میں اگر نہ جاتا تو میں ہلاک ہو جاتا. دنیا کے مناظر اپنی مزاج سے طے نہیں ہوتے، روح کی مناظر اپنی مرضی سے طے ہو جائیں. ہمارے حضرت فرماتے تھے ایک دفعہ بندہ آیا، اس نے خواب سنایا. میں حضرت تعبیر دے دیں، فرمایا ہر خواب کی تعبیر لازم نہیں، اور ہر خواب، بعض خواب خود تعبیر ہوتے ہیں اور بعض کی تعبیر کے لیے انتظار کرنا پڑتا ہے. بعض خواب خود تعبیر ہوتے ہیں اور بعض کی تعبیر کے لیے انتظار کرنا پڑتا ہے، اور بعض کی تعبیر، ہر خواب کی تعبیر دینا لازم نہیں. اور پھر فرمایا کہ تعبیر خواب بتا دیا کرو، اگر شیخ کو بتانا ہے بتا دیا کرو. اور پھر فرمایا اکثر بتایا کہ بتایا نہ کرو، لکھ کے دیا کرو. وہ تعبیر دے دیں ٹھیک ہے، ورنہ وہ اس کے اندر جو نقص ہے یا آنے والی اگر کوئی قضا اور خطا ہے یا کوئی سختی ہے، اس کے لیے اللہ سے دعا کر دیں گے یا کوئی اللہ کی طرف سے عمل کر دیں گے، اللہ پاک اس میں اصلاح عافیت فرما دیں گے. ضروری نہیں کہ ہر چیز کا جواب ہونا بھی لازم ہے. کتنی دعائیں بندہ اللہ سے کرتا ہے، ضروری نہیں اللہ پاک تجھے وہ جو مانگے تو دے دے. تیری مصلحت میں جو اللہ کے ہاں جو بہتر ہوتی ہے، خیر ہوتی ہے، اللہ وہ عطا کرتے ہیں. تو میں عرض کر رہا ہوں، ایک ہے معرفت، راہیں، ایک ہے اس کی راہوں کا سیکھنا کہ چلنا کیسے ہے. راہ کون سی اختیار کرنی ہے وہ کر لی، اور راہ میں چلنا کیسے ہے یہ پھر اگلا سبق ہے. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں اللہ والے؟ یہ حلقہ کشف المحجوب جو ہے ان راہوں کو بتاتا ہے جو ہم سب کے لیے اس کی ضرورت ہے. ہم سب کے لیے اس کی ضرورت ہے کہ راہوں میں چلنا کیسے ہے. غیب کے نظام کو غیب سے لے کے چل، تو غیب کے نظام کو آشکار ہونے سے بچا اور بچ. تیری خیر اسی میں ہے، تیرے لیے عافیت اسی میں ہے. اس لیے میں اکثر عرض کیا کرتا ہوں، اپنی کچھ کیفیات ذکر کرنے سے، مراقبہ کرنے سے سب کو مت بتایا کرے. ذکر کرنے سے، مراقبہ کرنے سے کوئی کیفیات کا ورود ہوا ہے، وارد ہوئی ہیں، ان کا ظہور ہوا ہے، اظہار ہوا ہے، سب کو مت بتائیں. بہت نقصانات ہوتے ہیں. ہماری خانقاہ کے اندر ایک جوان ہے، مجھے کہنے لگے میرے پرس میں اتنے پیسے آ گئے، اب 1000 آ گیا، اب 500 آ گیا، یہ آ گیا، وہ آ گیا. اب میرے جی میں آیا کہ میں نے کس نے اس کو بتایا ہے، لگتا یہ ہے کہ اس کا سلسلہ ختم ہو جائے گا. وہ دست غیب تھا جو عطا ہونا شروع ہو گیا. وہ غیب کی روزی تھی، اس کے خلوص اور خدمت پہ اللہ نے اس کو عطا کرنا شروع کر دی. یہ غیبی نظام ہے. جتنا زیادہ محتاط ہو کے چلتے چلے جائیں گے، جتنا زیادہ احتیاط سے چلتے چلے جائیں گے، جتنا زیادہ اپنے آپ کو عاجزی انکساری کے ساتھ چلتے چلے جائیں گے، اتنا کریم عطا فرماتے چلیں گے. موسیٰ نبی ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام ہیں، ان کو فرمایا گیا جائیں. آپ نے یہ کہا ہے نا کہ مجھ سے بڑا عالم دنیا میں کوئی نہیں ہے، جائیں، جا کے سیکھیں. اور ایک واقعہ اور ہوا، جب یہ کشتی میں بیٹھے تھے نا اور جا رہے ہیں، ایک چڑی آئی. اس نے نا کشتی میں بیٹھ کے، کشتی کے کنارے بیٹھ کے سمندر میں سے چونچ پانی میں لیا اور چلی گئی.
تو خضر علیہ السلام نے فرمایا یہ چڑیا پتہ کیوں آئی تھی؟ آپ فرما دیجئے۔ میں اصل میں یہ پیغام دینے آئی تھی، جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس علم، جو خضر علیہ السلام کے پاس علم، اور ساری کائنات کے علوم یہ اس قطرے کی مانند ہیں، اور میرے اللہ کا علم اس سمندر کی مانند ہے۔ میرے اللہ کا علم اتنا وسیع ہے، میرے اللہ کا علم اتنا طاقتور ہے۔ وہ غلام قادر حراج صاحب، اس دن ان کا خط آیا میرے پاس، بہت بڑے عہدے سے ابھی ریٹائر ہوئے ہیں۔ میں نے اس دن پوچھا ایک دفعہ، میں نے کہا آپ کی تنخواہ کتنی ہے؟ کہنے لگے 50,000 روپے۔ بہت بڑے گریڈ سے ریٹائر ہوئے ہیں۔ میں دوستوں کو اس دن ان کی دعوت پہ لے کے گیا، خود میں نے کہا میں نے آپ کا کھانا کھانا ہے اور آپ کے رزق سے کھانا ہے۔ ہمارے انصاری صاحب آپ بھی تھے، میاں صاحب تھے، اور کون تھے؟ آپ تھے، مولانا ولی صاحب تھے، اور حضرات تھے۔ اچھا، یہ حضرات جب ان کے دفتر کے گیٹ پہ پہنچے نا، ان کو پتہ نہیں، انہوں نے دیکھا ہوا نہیں تھا، چپراسی کی شکل کا آدمی، بالکل چپراسی کا لباس اور چپراسی کی شکل کا آدمی، ایک بندہ آیا۔ خیر میں گاڑی سے اترا، ان کو ملا، میں نے کہا یہ ہیں۔ اتنی عقل حیران ہوئی، یہ آدمی اتنا بڑا عہدہ اور اتنی بڑی پوسٹ، اتنا بڑا گریٹ اور سکیل۔ مجھے اپنی کیفیات لکھتے رہتے ہیں۔ ابھی ان کا خط آیا، میں خط سامنے پڑھا تھا تو کہنے لگے میں نے خواب دیکھا کہ ایک بندہ قبر میں قرآن پڑھ رہا، دوسرا خواب دیکھا کہ قبر سے اس کو نعت کی آواز آ رہی کہ اس نے کوئی اللہ کی کملی والے کی محبت میں دل سے اشعار کہے، قبول ہو گئے، اس کی قبر سے بھی نعتوں کی آواز آ رہی۔ میں نے ایک قبر میں دیکھا تو دھماکے کی آواز آ رہی جیسے کھڈی کی ہے، ٹھک ٹھک ٹھک۔ میں نے کہا یا اللہ کوئی عذاب ہو رہا۔ فرمایا نہیں، یہ قصب حلال کرتا تھا کھڈی کی آواز سے، اللہ پاک نے وہ قبر سے آواز نکال رہے تھے۔ یہ قصب حلال کرتا تھا، اس کی کھڈی تھی، دھاگا بنتا تھا، جو لاہا تھا۔ ہائے ہائے، یقین جانیے اگر روح کی دنیا میں، روحانیت میں آدمی گم ہو جائے نا، تو ایسے ایسے راز، ایسی ایسی کیفیات، ایسے ایسے کمالات سامنے آتے ہیں، آپ سوچ نہیں سکتے، میں بتا نہیں سکتا۔ ہمیں خط موصول ہوتے ہیں کہ یہ علامہ لاہوتی پر اسراری جو جنات کا پیدائشی دوست، یہ سلسلہ چل رہا، بہت سے لوگوں کو خط میں ملاقاتیں ہو رہی ہیں، ان کی خواب میں، صحابی جو جن ہیں ان کی خواب میں ملاقاتیں ہو رہی ہیں مستقل۔ میں سوچ رہا تھا کہ یہ سلسلے خطوط کے ہم علیحدہ کریں۔ علامہ لاہوتی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ لاہوتی کے بارے میں جو خطوط آ رہے ہیں، اب تک آئے ہیں، ان کا علامہ لاہوتی کا ایک پورا فولڈر بنائیں۔ ان کے بارے میں لوگ خواب دیکھ رہے، اور کچھ خط ایسے بھی ہیں وہ کہتے ہیں یہ سارا جھوٹ ہے، دھوکہ ہے، فریب ہے۔ کیوں؟ عقل کے معیار پہ ایک دیوانے ہیں، ایک فرزانے ہیں، فرق ہے۔ جو فرزانے ہوتے ہیں نا، فرزانے کہتے ہیں عقل کے معیار پہ پرکھنے والے، وہ تو کہتے ہیں نرا جھوٹ ہے۔ اور جو دیوانے ہوتے ہیں، اور دیوانوں کو بھی راہیں مل جاتی ہیں۔ عقل کے معیار پہ پرکھنے والے اپنی عقل سے پرکھتے ہیں، اور عقل کے معیار پہ پرکھنے والے تو اس صدی میں ایسے لوگ بھی آئے ہیں جنہوں نے فرشتوں کا انکار کر دیا، جنہوں نے جنت کا انکار کر دیا، جنہوں نے جہنم کا انکار کر دیا، جنہوں نے نکیرین کا انکار کر دیا، جنہوں نے معجزات کا انکار کر دیا، اور یہ انکار کیا کہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم اس جسم حقیقی کے ساتھ تشریف نہیں لے گئے عرش پہ، بلکہ وہ ایک خواب دیکھا تھا، خواب میں تھے۔ جبکہ ہمارا عقیدہ ہے، یاد رکھیے گا، میرے آقا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم اس جسم اطہر کے ساتھ عرشوں پہ گئے تھے، یاد رکھیے گا، یہ اس جسم اطہر کے ساتھ، اس مبارک وجود کے ساتھ، یہ حقیقت ہے۔ ہاں، عرشوں پہ تشریف لے گئے تھے، اتنا قریب ہے کہ کعبہ قوسین، ایسے جیسے ایک کمان کے درمیان وقفہ ہوتا ہے، محمد اور محمود کے درمیان اتنا وقفہ تھا، کعبہ قوسین۔ اور کیا لائے؟ اور میں التحیات للہ والصلوات والطیبات، یہ لایا، التحیات للہ
محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے. ہر دوست اپنے دوست کے پاس ہدیہ لے کے جاتا ہے. کیا ہدیہ لائے؟ یہ ہدیہ لائے التحیات للہ والصلوات. ہاں. اور ادھر سے پھر جواب ہے السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج باتیں کرنے کو بہت دل چاہ رہا ہے، گھڑی بہت آگے جا رہی ہے. آپ کا وقت قیمتی ہے لاہوریوں کا. آج قدرتی اللہ کی طرف سے آمد ہو رہی ہے. آپ محسوس کریں گے یہ کشف المحجوب کا حلقہ منفرد ہے. مجھے محسوس ہے اللہ کی طرف سے. کمال نہیں، چھین لے لے اس کی عطائیں. قبض پیدا کر لے، قبض قلوب کہ دل بند کر دے. انبساط قلوب، دل کو کھول دے، دل کی دنیا کھول دے، اس کے اختیار میں ہے. لیکن یہ ہوتا مجمع کی طلب پہ ہے. اللہ کھول دیتا ہے. تو آج کے ہمارے جو سبق ہے اس میں جو بات سب سے زیادہ سامنے آئی ہے، ان چند نکات کو، ان چند پوائنٹس کو میں واضح کر کے آپ کی خدمت میں پھر عرض کر دیتا ہوں. شیخ کی جو بات ہے وہ یہی ہے کہ معرفت و شریعت کشف المحجوب کے حلقے میں جو بات اس یعنی حلقے میں ہم نے جو باب پڑھا ہے آج، اس باب کا عنوان ہے معرفت و شریعت. اور میں نے اس میں عرض کیا ہے کہ ہمیشہ امت کا جو طبقہ کامیاب رہا ہے اور رہے گا، اگر شریعت غالب رہی تو کامیابی ہوگی، اور اگر شریعت غالب نہ ہوئی اور معرفت غالب ہوئی تو امت کے اندر فتنے اور بہت زیادہ فسادات پیدا ہوں گے، اور ایسے حیرت انگیز فتنے کھڑے ہوں گے جن کا آگے تذکرہ شیخ نے کیا ہے، اور وہ آئندہ انشاءاللہ ماہ ہم پڑھیں گے. ایک سبق تو یہ ہے. دوسرا سبق یہ ہے، یہ نظام سارا کا سارا، یہ تکوینی نظام، معرفت کا نظام، یہ سارا کا سارا یقین پہ چلتا ہے، غیب پہ چلتا ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ اس کے لیے عقل کی ضرورت نہیں. تو سورۃ کہف کی میں نے آج تفسیر بیان کی، اور سورۃ کہف میں حضرت موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا واقعہ سارا بیان کیا، اور اس واقعے کی ساری جزیات میں نے عرض کی آپ کی خدمت میں. اس میں جو نکات تھے اور راز و رموز تھے وہ کچھ میں نے عرض کی آپ کی خدمت میں. ان سارے جزیات اور راز و رموز میں جو چیز ہمیں سبق دیتی ہے وہ یہی ہے کہ جب چلنا ہے رہبر کے ساتھ تو رہبر کے ساتھ چلنا صبر کے ساتھ چلنا ہے. سمجھ آئے یا نہ آئے، عقل مانے یا نہ مانے، شعور ادراک ساتھ دے یا نہ دے، لازم نہیں. موسیٰ جیسے اللہ کے نبی علیہ السلام، ان کو سمجھ نہیں آ رہی، قرآن خود کہہ رہا، اور وہ سوال کر بیٹھتے ہیں، پھر سوال کر بیٹھتے ہیں، پھر سوال کر بیٹھتے ہیں. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہر جگہ سوال لازم نہیں، اتباع لازم ہے، مان جانا لازم ہے. اور وہ شخص کامیابی کی سیڑھیاں چڑھتا چلا جاتا ہے جو اپنی عقل کے گھوڑے دوڑاتا ہے، اپنی مزاج سے چلتا ہے. آپ نے کشتی، انہوں نے کرایہ بھی نہیں لیا، اکرام بھی کیا، اچھی جگہ بھی بٹھایا ہوگا یقیناً، اس کا تذکرہ نہیں ملتا، لیکن میں اپنے طور پر اچھی جگہ بٹھایا ہوگا نا. کشتی کی سطحیں ہوتی ہیں، بڑا جہاز تھا چھوٹا، تو آپ نے ان کا پھٹا توڑ دیا، کشتی کو دھم کر دیا. میں بھائی بات یہ تھی، آگے ایک بادشاہ ہے جو ہر نئی کشتی کو پکڑ رہا ہے. وہ جیسے ہمارے ہاں نا، وہ کوئی حکمران آئے تو وہ بسیں پکڑتے ہیں، ہے نا، ہاں، اور جو پرانی بس دھکا سٹارٹ ہو اس کو کہتے چھوڑ دو. ہاں، وہ کشتی نہیں تھی. تو شیخ نے فرمایا حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان. اب ان کا احسان یہ ہے کہ ان کی کشتی کو عیبدار کر دو. وہ جب عیبدار دیکھے گا ان کی کشتی نہیں پڑے گا. یہ غریب بچے ہیں، تنگ دست ہیں، مفلس ہیں، یہ ان بچوں کا یتیم ہے اور غریب گھرانہ ہے، یہ ان کی روزی کا ذریعہ ہے، یہ ان کی روزی کا ذریعہ ہے، ان کی روزی کا ذریعہ ہے. ایک چیز جو درمیان میں رہ گئی ہے، ابھی یاد آئی ہے، جو بڑی اہم بات ہے، میں نے آپ کو عرض کرنی ہے، قرآن پاک کی نص سے بات عرض کر رہا ہوں کہ وہ مفلس لوگ ہیں. یہ لفظ آیا ہے، محدثین نے لفظ لکھا ہے، اور اس میں بڑی تشریح عجیب کی ہے. ہم مفلس اس کو سمجھتے ہیں، غور سے میری بات کو سمجھیے گا، ہم مفلس اس کو سمجھتے ہیں، ہم مفلس اس کو سمجھتے ہیں جو بیچارہ مانگنے والا ہو یا جس کا ذریعہ کچھ نہ ہو.
جبکہ قرآن کی جو نص ہے اس میں جو بتایا ہے کشتی والوں کا ذریعہ تو تھا، ان کی کشتی چل رہی تھی، لیکن محدثین اس کو مفلس کہہ رہے ہیں۔ فرمایا مفلس اسے کہتے ہیں جس کے پاس ذریعہ ہو لیکن اس کے اخراجات زیادہ ہو، تنگ دستی ہو، غربت ہو، اور اس کا گھر کا نظام صحیح طور پہ نہ چل سکتا ہو، اس کے اندر اس کی ضروریات جو ہیں زیادہ ہوں اور وسائل کم ہوں، اس کو مفلس کہتے ہیں، اس کو بھی مفلس کہتے ہیں۔ وہ مفلس ہے، وہ غریب ہے، وہ فقیر ہے، کشتی تو ہے، اس کا بھاڑا مل رہا، اس کے پیسے مل رہے، لیکن وہ کہتے ہیں مفلس ہیں۔ کیوں مفلس ہیں؟ اس میں اتنا نہیں مل رہا کہ ان کی زندگی جو ہے اس کا ضروریات، خواہشات نہیں، ضروریات صحیح طور پہ پوری ہو سکے، وہ بھی مفلس ہیں۔ یہ سبق ہمیں ملا، اور ایک سبق آج کے حلقہ کشف المحجوب میں یہ ملا اس ساری دنیا کو جو چلنا ہے وہ ہمیشہ غیب کے نظام سے مل کے چلنا ہے اور ایک رہبر سے مل کے پانا ہے، اور اس کے لیے میں نے شیخ سے ملنے کے لیے ہاتھ کے یہ رگڑ آپ کے سامنے مثال پیش کی، میں نے آپ کی خدمت میں مثال پیش کی پیوند کی، کہ ایک دیسی آم جو ہے وہ بہترین قسم کے ساتھ کیسے مل کے اپنی افزائش کرتا ہے اور آگے نکلتا ہے۔ یہ ساری مثالیں آج کے حلقے کشف المحجوب میں ان لوگوں کے لیے پیش کی جو ان راہوں میں چلنا چاہتے ہیں، اور جو راہوں میں چلتے ہیں وہ سرخ بتی کو بھی دیکھتے ہیں، سڑک کے اشاروں کو بھی دیکھتے ہیں، وہ ادھر ادھر دیکھ کے دائیں بائیں دیکھ کے چلتے ہیں، وہ سوار اور سواری کو بچاتے بھی ہیں، بچتے بھی ہیں، اپنے سوار اور سواری کو بھی، دوسری کی سوار اور سواری کو بھی۔ یہ شاہراہ معرفت پر کامیابی کا جو سفر ہے، شاہراہ معرفت پر جو کامیابی کا سفر ہے وہ ایسے طے ہوتا ہے، پوچھ پوچھ کے طے ہوتا ہے، مان کے طے ہوتا ہے، اعتماد سے طے ہوتا ہے، اور انشاءاللہ اس سے زندگی کی کامیابیاں اور راہیں کھلتی ہیں، اور جو انشاءاللہ ایسے چلتا رہتا ہے میرا اللہ اس کی دنیا بھی بناتا ہے، میرا اللہ اس کی آخرت بھی بناتا ہے۔ ٹھیک ہے، کوئی سوال؟ ہاں، میں نے علامہ عابدین شامی رحمۃ اللہ علیہ کے واقعے کے ساتھ یہ بات عرض کی ہے کہ ان کی کتاب جو ہے وہ عالم بھر کے اندر اس کو جو شہرت نصیب ہوئی، اور شہرت سے زیادہ قبولیت لفظ ہے، قبولیت ہے، جو قبولیت نصیب ہوئی اس کے پیچھے قدم کی محنت تھی۔ قدم کی محنت صحابہ کرام کو ملی تھی، آج کے دور میں بھی، اس سے پہلے دور میں بھی۔ قدم کی محنت یہ ہے کہ اللہ جل شانہ کی محبت اور اللہ کی معرفت اور حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق کو سیکھنے کے لیے کسی درویش کے پاس، کسی اللہ والے کے پاس چل کے جانا، اور اس چل کے جانے پہ جو مشقت آئے، جو قربانی آئے، اور جو ناگواریاں آئے، وہ موسم کی ناگواریاں، وہ ان لوگوں کے مزاج کی ناگواریاں، ان کی ڈانٹ، اور اس بندے کے اٹھنے بیٹھنے اور طبیعت میں پتہ نہیں کیا ہے۔ ہر بندہ اپنے گھر کا شہزادہ ہوتا ہے، ہر بندہ اپنے گھر کا شہزادہ ہوتا ہے۔ یہ ناگواریاں جب آتی ہیں نا، اس ناگواریوں کے پیچھے اپنی قدم کی محنت کو نہیں روکتا، جب قدم کی محنت اس کی چلتی رہتی ہے، اس قدم پہ اللہ جل شانہ اس کو عطا فرماتے ہیں، اور وہ یہ عطا فرماتے ہیں بظاہر اٹھ قدم رہے ہوتے ہیں لیکن دل نورانیت سے معمور ہو رہا ہوتا ہے۔ بظاہر قدم اٹھتے ہیں لیکن دل نورانیت سے اور محبت الہی سے معمور ہوتا ہے۔ اس کی میں نے ایک مثال راجن کتال رحمت اللہ علیہ درویش کی دی ہے۔ شیخ کی خدمت میں ان کے قدم اٹھتے تھے، خادم تھے، قدم اٹھتے تھے، قدم اٹھتے تھے، قدم اٹھتے تھے، دل معمور ہوتا تھا، دل معمور ہوتا تھا، اور پھر وہ دل ایسا معمور ہوا کہ جلال کی نظریں دیکھی تو ساری چڑیاں مر گئی کہ میرے مرشد کی آواز سے وہ چڑیاں جو ہے وہ آواز پیدا کر رہی تھی۔ اور پھر قدم کی محنت کرو۔ میں نے شاہ غلام علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بات عرض کی ہے۔ یہ شاہ غلام علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بر صغیر کے بہت بڑے عظیم شخصیت گزرے ہیں، بظاہر ان پڑھ آدمی تھے، لیکن
ان کے پیچھے ایک بہت بڑی ہستی کس کی خدمت تھی، وہ مرزا مدرے جانے جانا رحمت اللہ علیہ. اور مرزا مدرے جانے جانا رحمت اللہ علیہ، قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ کی ایک تفسیر ہے، تفسیر مظہری، اور اپنے مرشد کے نام پہ لکھی ہے تفسیر مظہری. اور اس تفسیر مظہری کو لکھے ہوئے اس دور کے کئی تفسیریں، ابو الفضل جیسے لوگ جنہوں نے بے نقطہ تفسیریں لکھی ہیں، بے نقطہ، زمانے کو پتہ نہیں ہے کسی لائبریری میں وہ کتاب ہوگی یا نہیں ہوگی، کوئی پتہ نہیں. ابو الفضل جیسے لوگ، ابو الفضل ملا فیضی جیسے لوگ، اکبر بادشاہ کے درباری، کہ ان کی تفسیروں کا کوئی پتہ ہی نہیں ہے. عالم میں شرف قبولیت نہیں ملا. قابلیت شرط نہیں، کیا شرط ہے؟ بس 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 بس، قابلیت شرط نہیں، قبولیت شرط ہے. ضروری نہیں کہ اس مسند کے لیے ایک بہت بڑا محدث ہو، ضروری نہیں، ضروری نہیں. قبولیت شرط ہے. وہ جس سے کام کریم لے لے، کریم جس سے کام لے لے. حضرت کا ایک خادم تھا پیر صاحب میرے رحمت اللہ علیہ کا، اور اس کو فتو کہتے، پنجابی میں نا فتو کہتے ہیں فتح محمد کو، نا جس کا نام فتح محمد فتو کہتے ہیں. خدمت کرتا رہتا تھا، خدمت کرتا رہتا. ایک درویش کا خادم تھا، درویش کا وصال ہو گیا. اب لوگوں نے کہا کہ حضرت کے ساتھ تو یہی رہتا تھا، اس سے لینا چاہیے. حج پہ گئے، اب تو ہر حاجی کے لیے بیڈ لازم ہو گیا نا. ابھی کچھ عرصہ پہلے ہم نے دیکھا کہ نیچے ہوتے تھے بچھونے بچھا کے ہر بندہ سوتا تھا. دیکھا تو سارے کے سارے بڑے بڑے ان میں عالم بھی ہیں، ان میں فاضل بھی ہیں، ان میں شیخ بھی ہیں، ان میں صالح بھی ہیں، وہ سارے نیچے سوئے ہوئے ہیں. اور بابا فتح محمد، اب فتو نہیں ہے تو بابا فتح محمد جو ہے وہ 4 بھائی بھی سو رہے ہیں. اور بابا فتح محمد جب بولتے تھے، علوم معرفت کے وہ بحر بے قرار سمندر ہوتے تھے، علماء متحیر ہوتے تھے. نہ یہ بات کسی حدیث میں ہے، نہ فقہ میں کتاب میں نہیں ہے ٹھیک، کہیں کتاب میں نہیں ہے ہے ٹھیک، شریعت کے متصادم نہیں ہے، شریعت کو ٹکرا نہیں رہی ہے ٹھیک. کہاں سے آ رہی ہے؟ اسے کہتے ہیں علم لدنی، علم وحی، اس خدمت کی برکت سے عطا ہوتا ہے. اور کوئی بات؟ ایک سوال کرنا ہے کر لو، پھر دعا کراتے ہیں. حضرت خواجہ حافظ صاحب کے بارے میں بتا دیں کہ آپ اولیاء میں سے ہیں یا حضرت خضر علیہ السلام جو ہیں، ان کے بارے میں روایات مختلف ہیں. ایک روایت یہ ہے کہ یہ رجال الغیب سے ہیں، ایسے اللہ کے بندے ہیں جو غیب کے رجال ہیں، جن کے ذمے تکوینی علوم ہیں. اب یہ ایک بہت بڑی ایک وضاحت ہے. آپ نے سوال ایسا کیا کہ اس سوال کے لیے 1.25 گھنٹہ چاہیے، ٹھیک. لیکن علماء کی جو آراء ہیں، اہل حق کی جو آراء ہے، رائے ہے، وہ میں اس کو عرض کر دیتا ہوں مختصراً، اس کو عرض کر دیتا ہوں. ایک رائے یہ ہے کہ یہ اللہ کے نبی تھے علیہ السلام، اور ایک رائے یہ ہے یہ اللہ کے نبی نہیں ہیں، اللہ کے ان بندوں میں سے ہیں جن کی عمر میں اللہ پاک نے قیامت تک برکت عطا فرما دی ہے، اور یہ قیامت تک ہر اس شخص کے لیے رہبر اور ہادی کا ذریعہ بنیں گے، رہبر بنیں گے، کہ جو اس راہ سے، شریعت سے، اللہ کی محبت سے ہٹا ہوا ہوگا، اس کو اللہ پاک اگر اس کو اندر طلب ہوگی، اللہ ان کو ذریعہ ہدایت بنا دیں گے. ایک روایت یہ، ایک رائے یہ ہے، روایت نہیں رائے، کچھ اہل حق کی ایک رائے یہ ہے. اور ایک رائے یہ ہے کہ یہ اللہ کے نیک بندے تھے، ایک خاص وقت کے لیے تشریف لائے، کچھ لوگوں کو اللہ پاک نے ان کے ذریعے فیض پہنچایا، اور اس کے بعد اللہ نے انہیں حسب ترتیب واپس بلا لیا.
یہ مختلف آراء ہیں، مختلف رائے ہیں جن لوگوں کو تجربہ ہوا ان کی ہستی سے، ان کی شخصیت سے، انہوں نے اس کی رائے پیش کی۔ اس رائے کے اندر جو اس کی مزید تفصیلات ہیں انشاءاللہ کبھی میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، کچھ اپنے حضرت کے مشاہدات عرض کروں گا، کچھ چند میرے اپنے مشاہدات بھی ہیں جو میں عمومی طور پہ اظہار نہیں کرتا، ہوتے ہی نہیں، اظہار کیا کروں، نہ میں نے کبھی کشف کا دعویٰ کیا نہ ولایت کا دعویٰ کیا، ہو تو کہوں، جو ہے نہیں اس کے بارے میں اظہار کرنا بھی نامناسب سا ہے۔ کچھ ان کے بارے میں حضرت نے کچھ چیزیں فرمائی تھی، کچھ میں نے بھی اظہار کیا، انشاءاللہ پھر کبھی عرض کریں گے۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی بجلال وجهک وعظیم سلطانک، نسألک الجنة ونعوذ بک من النار، نسألک الجنة ونعوذ بک من النار، اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت الحنان والمنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین۔ اے اللہ جو بولا سنا کہا اس کو ہدایت کا ذریعہ بنا، اس میں جو کمیاں ہوئیں ان کو اپنی ذات عالی کی محض کرم سے معافی کا درجہ عطا فرما، اور اے اللہ جو اظہار کیا اس کو قبولیت کا درجہ عطا فرما۔ اے اللہ جو ہم سے کوتاہیاں ہوئیں بول میں، قول میں، سمجھنے میں، اظہار کرنے میں، اس سے درگزر فرما اور اس کو معاف فرما، اور اس حلقہ کشف المحجوب کو امت کے لیے خیر کا ذریعہ بنا، برکت کا ذریعہ بنا، ہدایت کا ذریعہ بنا، اور اعلی روحانیت کا ذریعہ بنا، اور سچی معرفت کا ذریعہ بنا، اور اولیاء کی سچی محبت کا ذریعہ بنا۔ الہی جو مانگا عطا فرما، جو نہیں مانگا عطا فرما، ساری خیروں کو متوجہ فرما، اور سب شرور سے اے اللہ پناہ عطا فرما۔ اے اللہ ذلت و رسوائی کی زندگی سے بچا، عزت و عافیت عطا فرما، نسلوں میں بھی عطا فرما، عالم میں بھی عطا فرما، پوری امت کو، سارے عالم کو عطا فرما۔ جو مانگا عطا فرما، جو نہیں مانگا عطا فرما۔ تجھ سے ساری خیروں کا سوال کرتے ہیں اور تجھ سے سب اے اللہ شرور سے پناہ مانگتے ہیں۔ الہی ہم سب کی ضرورتوں کو سدا غیب سے پورا فرما، مشکلیں حل فرما، پریشانیاں دور فرما، ذلتیں دور فرما، بیماریاں دور فرما، قرضے ختم فرما۔ جو مانگا عطا فرما، جو نہیں مانگا عطا فرما۔ گھر بھر کی ساری مشکلیں دور فرما، اولاد کے مسائل غیب سے حل فرما، رزق کے مسائل حل فرما، اس ملک کے مسائل حل فرما، اس امت کے مسائل حل فرما۔ الہی مانگنا آتا نہیں، بن مانگے عطا فرما، جو مانگا عطا فرما، جو نہیں مانگا عطا فرما۔ نستغفرک ونتوب الیک، نستغفرک ونتوب الیک، نستغفرک ونتوب الیک، وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔